تعلیم انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام 2 روزہ قومی سیمینار بعنوان غالب کا سفر کلکتہ کا افتتاحی اجلاس ہے۔ میں تمام شرکاء کی جانب سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں محترمہ ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ پیش کروں۔ میرے کلیگ محضر صاحب سے درخواست ہے کہ آپ پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں۔ مشتاق احمد صاحب سے درخواست ہے کہ آپ محترمہ یاسین فاطمہ صاحبہ سے درخواست ہے کہ آپ پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں۔ عبد التوفیق صاحب سے درخواست ہے کہ آپ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش فرمائیں۔ متین صاحب نے غالب کے سفر کلکتہ کے تعلق سے کچھ کلام کہا ہے۔ میری متین صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں، وہ کلام پیش فرمائیں۔ عرض یہ کیا ہے کہ ہر سخنور کا ہے یہ غالب کے بارے میں خیال، ہر سخنور کا ہے یہ غالب کے بارے میں خیال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال۔ اور بند دیکھیں کہ کچھ سنہری حرف تجھ سے اے میرے خامہ لکھوں، کچھ سنہری حرف تجھ سے اے میرے خامہ لکھوں، مرزا غالب کا تہہ دل سے سفر نامہ لکھوں، مرزا غالب کا تہہ دل سے سفر نامہ لکھوں، حال کلکتے کا یا دلی کا ہنگامہ لکھوں، حال کلکتے کا یا دلی کا ہنگامہ لکھوں، پیرہن نوشا کا جو ہوتا تھا وہ جامہ لکھوں۔ پہلے نوشا تخلص کرتے تھے اور نوشا کا جامہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ سنہری حرف تجھ سے میرے خامہ لکھوں، مرزا غالب کا تہہ دل سے سفر نامہ لکھوں، حال کلکتے کا یا دلی کا ہنگامہ لکھوں، پیرہن نوشا کا جو ہوتا تھا وہ جامہ لکھوں، فکر کے دریا سے وہ الفاظ کے موتی نکال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال۔ عرض کیا کہ گلشن اردو میں اس کے دم سے آئی تھی بہار، گلشن اردو میں اس کے دم سے آئی تھی بہار، محفل شعر و سخن ہوتی تھی اس سے لالہ زار، محفل شعر و سخن ہوتی تھی اس سے لالہ زار، اندلیبان چمن تھے اس کے نغموں پر نکھار۔ انادل ہے جمع لیکن یہ اضافہ سمجھ لیے یا اسے مانا گیا ہے کہ اندلیبان چمن، اندلیب کی جمع جو ہے انادل ہے۔ عرض کیا کہ کچھ گلشن اردو میں اس کے دم سے آئی تھی بہار، محفل شعر و سخن ہوتی تھی اس سے لالہ زار، اندلیبان چمن تھے اس کے نغموں پر نثار، رنگ تھے قوس قزح میں اس کی دنیا کے ہزار، رنگ تھے قوس قزح میں اس کی دنیا کے ہزار، میں غنچۂ اشعار میں خوشبو ہے اس کے بے مثال، غنچۂ اشعار میں خوشبو ہے اس کے بے مثال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال۔ اور بند دیکھیں کہ شاعر شیریں بیاں شیریں نوا شیریں سخن، شاعر شیریں بیاں شیریں نوا شیریں سخن، ایسا فریادی کہ جس کا کاغذی تھا پیرہن، ایسا فریادی۔ اب یہ اپنے پینشن کے لیے کلکتے بھی گئے اور کہاں کہاں انہوں نے آپ نے سفر کیا ہے دیکھا ہوگا کہ عرض کیا کہ شاعر شیریں بیاں شیریں نوا شیریں سخن، ایسا فریادی کہ جس کا کاغذی تھا پیرہن۔ بھائی کل بھی ہر بزم سخن میں وہ تھا شمع انجمن، کل بھی
ہر بزم سخن میں وہ تھا شمع انجمن، آج بھی ہر دل میں وہ مسند نشیں جلوہ فگن، آج بھی ہر دل میں وہ مسند نشیں جلوہ فگن، اور شیشہ دل میں دکھائی دیتا ہے اس کا جمال، شیشہ دل میں دکھائی دیتا ہے اس کا جمال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال۔ آخری بند دیکھیں کہ حلقہ احباب میں ہے آج یہ گفت و شنید، حلقہ احباب میں ہے آج یہ گفت و شنید، اس کی یادوں سے مزین ہے ہر ایک بزم سید، اور یہ بھی بزم ہے، حلقہ احباب میں ہے آج یہ گفت و شنید، اس کی یادوں سے مزین ہے ہر ایک بزم سعید، خوش نصیبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مزید، خوش نصیبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مزید، پیر میخانہ تھا وہ اور رند تھے اس کے مرید، پیر میخانہ تھا وہ حلقہ احباب میں ہے آج یہ گفت و شنید، اس کی یادوں سے مزین ہے ہر ایک بزم سعید، خوش نصیبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مزید، پیر میخانہ تھا وہ اور رند تھے اس کے مرید، بھئی جام جم سے اس کا اچھا تھا کہیں جام سفال، جام جم سے اس کا اچھا تھا کہیں جام سفال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال، مرزا غالب کا تہہ دل سے سفر نامہ لکھوں، حال کلکتے کا یا دلی کا ہنگامہ لکھوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ متین صاحب، آپ نے نہایت عمدہ کلام پیش فرمایا۔ قابل صد احترام پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ، محترمہ ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ جو اس سیمینار کی افتتاحی جلسے کی صدارت فرمائیں گی، پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب جو اس سیمینار کا افتتاح فرمائیں گے، پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب جن کے کلیدی خطبے سے ہم مستفید ہوں گے۔ اس اجلاس کے مہمان خصوصی ہیں جناب وی این رائے صاحب، میرے خیال سے شاید باہر فون کر رہے ہیں، بہت جلد جوائن کر لیں گے۔ پروفیسر ابن قمر صاحب، ابو بکر عباس صاحب، محترمہ ڈاکٹر نجمہ رحمانی صاحبہ، اور خالد محمود صاحب، پروفیسر شیخ الرسول صاحب، پروفیسر احمد محفوظ صاحب، معاف کیجئے میں بھول گیا تھا، اور قدوائی صاحب، محمد سلیم قدوائی صاحب، اور تمام شرکاء۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، غالب انسٹیٹیوٹ کے قیام کا بنیادی مقصد غالبیات کے متعلق علمی مذاکروں کا انعقاد اور لٹریچر شائع کرنا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ غالبیات کے متعلق جیسے مذاکرے اور جس معیار کا لٹریچر اس ادارے نے شائع کیا ہے وہ بے مثال ہے۔ غالبیات کے دائرے سے باہر نکل کر بھی اس ادارے نے اردو ادب کے ایسے موضوعات پر کامیاب سیمینار کیے ہیں۔ مجھے نئے موضوعات کی اہمیت کا اعتراف ہے، لیکن بعض ایسے موضوع ہیں جن کی دلکشی اور جامعیت کے سبب بار بار اہل نظر ادھر ہی دیکھتے ہیں۔ غالب کا سفر کلکتہ بھی ایسا ہی موضوع ہے۔ اس موضوع پر تقریباً ہر غالب شناس نے قلم اٹھایا ہے اور اپنے انداز میں نئے موتی تلاش کیے ہیں۔ لہٰذا نیا ذہن اس موضوع کو کس انداز سے دیکھتا ہے اور اس میں کیا اضافہ ممکن ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب جیسا صاحب نظر محقق اور نقاد ہمارے درمیان موجود ہے، جن کی نظر کلاسک اور جدید ادب پر یکساں ہے، اور ان کے ہاں نئے نتائج کی تلاش کا جذبہ ہمیشہ متحرک رہا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم ان کے خیالات سے مستفید ہوں گے۔ پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب کا شمار بر صغیر کے ممتاز ناقدین میں ہوتا ہے۔ غالبیات بھی آپ کا پسندیدہ موضوع ہے۔ پروفیسر اینی میری شمل کی کتاب رخش شرر کا اردو ترجمہ آپ کی کاوش کا ہی نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ اس ادارے کی ٹرسٹی اور ہم سب ڈراموں گروپ کی چیئرپرسن ہیں۔ آپ کے علمی کاموں سے ہم سب واقف ہیں۔ آپ نے غیر اردو داں طبقے میں اردو کے ادیبوں اور اہم تصانیف کو جس طرح متعارف کرایا ہے وہ بے مثال ہے۔ جناب وی این رائے صاحب ریٹائرڈ IPS افسر ہیں، لیکن ادب کے میدان میں بھی آپ نے نہایت روشن نقش قائم کیے ہیں۔ آپ ہمارے عہد کے معتبر ناول اور کالم نگار ہیں۔
ہم آپ کے خیالات سے بھی مستفید ہوں گے۔ حضرات، اس طرح کے سیمینار اور مذاکروں کا اگر کامیاب انعقاد کر پاتے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب جیسا سرپرست اور راہ دکھانے والا ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ نہ صرف یہ کہ ضروری اقدام کی تحریک دیتے ہیں بلکہ ہر ممکن تعاون بھی دیتے ہیں۔ خدا آپ کو صحت مند اور تندرست رکھے، آمین۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ مہمانوں کا اور حاضرین کا استقبال فرمائیں۔ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب۔ سر وہیں تحقیق کر رہا ہوں کہ بیٹھے ہی بیٹھے آپ لوگوں کا استقبال کر رہا ہوں۔ آپ لوگ شریک ہوتے رہے ہیں اور جس دلچسپی سے آپ لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے اور جو کچھ لکھا ہے آپ نے، جو کہ شائع بھی ہوا ہے، وہ نہایت قیمتی ورثہ ہے غالبیات کے سلسلے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً جو ہمارے سیمینار ہوتے ہیں وہ عموماً ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسے نئے عنوانات پر ہوں جن پر اس سے پہلے یا تو گفتگو نہیں ہوئی یا خیر حاصل گفتگو کی ضرورت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید تحقیق ہو جو جس سے غالب کی زندگی کے مختلف پہلو روشن ہوں۔ ایک بہت اہم ان کی زندگی کا واقعہ ان کا سفر کلکتہ ہے۔ یہ سفر کہنے کو صرف دلی سے کلکتہ تک ہے، لیکن درمیان میں جن شہروں میں وہ ٹھہرے ہیں اور جو صعوبتیں جھیلی ہیں انہوں نے، اور جو اس میں ایک ایڈونچر کا پہلو ہے، سن 1825 میں جبکہ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز بہت نہ ہونے کے برابر ہیں، اس میں غالب دلی سے کلکتہ جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں راستے میں بنارس کا قیام ان کا ہے، جس پر ان کی بہت مشہور و معروف مثنوی چراغ دیر آپ سب لوگوں نے پڑھی ہوگی، جو میں سمجھتا ہوں شاید بنارس کے بارے میں کسی بھی زبان میں ہندوستانی ایسی مثنوی نہیں ہے۔ تو بھارت کے اچھا پھر غالب نے جو کچھ لکھا ہے، جو تجربات اپنے لکھے ہیں اس سفر کے، وہ بھی بہت اہم اور بہت دلچسپ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب کا سفر کلکتہ ایک ایسا موضوع تھا کہ جس پر ذرا زیادہ غور کرنے کی ضرورت تھی اور اس پر کچھ تحقیق اور کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید آئندہ بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں نکلیں۔ تو اس غرض سے ہم نے یہ سیمینار کیا اور مجھے یقین ہے کہ جو مقالے آپ سنیں گے وہ بہت ہی قابل قدر ہوں گے۔ ہم بعد میں ان سب مقالات کو شائع کریں گے اور پھر اس پر جو بھی تبصرے ہوں گے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب لوگوں کا، خاص طور سے رخشندہ جلیل صاحبہ کا، جو ہماری رکن ہیں اور بہت کام کرتی رہتی ہیں اور علمی دنیا میں ان کی اہمیت ہے، قاضی افضال صاحب جو کہ ہمارے بہت پرانے محقق، نقاد اور ہمارے ساتھی، ہمارے دوست بھی ہیں، غالب انسٹیٹیوٹ کے ہمدردوں میں ہیں، اور جناب خورشید صاحب وہ بھی ہم سے وابستہ رہے ہیں ہمیشہ سے۔ تو غالبیات سے ان لوگوں کی دلچسپی کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کا بہت دل سے استقبال کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آج اور کل کی صحبتوں میں ان کی گفتگو ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں کہ اگر میں نام لینا شروع کروں تو صبح ہو جائے گی، لہذا میں آپ سب کا فرداً اپنے دل سے استقبال کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس میں آپ دلچسپی، آپ کی شرکت بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب۔ حضرات، آپ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب کے استقبالیہ کلمات سماعت فرما رہے تھے۔
میری نہایت ادب و احترام کے ساتھ پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب سے درخواست ہے کہ آپ اس سیمینار کا افتتاح فرمائیں۔ پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب، آپ وہیں تشریف رکھیں سر۔ بیٹھ کے بولنا چاہیں گے نہیں کہہ رہے وہیں تو ادھر سے آ جائیے۔ محترم اراکین صدارت اور معزز حاضرین، غالب کو نے میرے خیال میں ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے سر۔ غالب کو قدرت نے 3 بہت خصوصی توجہ سے عنایت فرمایا ہے۔ ایک تو ان کا علو تخیل، جس کا محرک ان کی ذہانت ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حالی سے لے کے حالی نے تو خیر پوری کتاب لکھی، شبلی نے اس پر ایک باب لکھا تخیل پر، اور اس وقت سے لے کر شمس الرحمن فاروقی تک ہر شخص نے ان کے تخیل اور اس کے محرک، اس کی ذہانت کا بہت تفصیل سے تنقیدی جائزہ لیا، بلکہ اس کے بعد بھی بعض اور لوگوں نے، برادر عزیز قاضی جمال حسین نے بطور خاص، ان لوگوں نے اپنی تعبیر اور تشریح کے ذریعے حالی کی ذہانت، علو تخیل کا انتہائی کامیاب تجزیہ کیا۔ دوسری صفت جو قدرت نے انہیں عنایت فرمائی ہے وہ وسعت قلب ہے۔ قلب کی وسعت، دیکھیے میں ایک ذرا سا چھوڑا سا شرح چاہوں گا اس کی۔ ہم مشربی سے یا وسیع المشربی سے قدر مختلف چیز ہے۔ وسیع المشربی اصلاً ایک مشروط صفت ہے، یعنی ہم خود ایک مشرب کے پابند ہیں اور دوسروں کے مشرب کا احترام کرتے ہیں۔ یہ صفت اردو شاعروں میں تقریباً ہر شاعر کے ہاں ہے، اور صوفی شاعروں کے ہاں بطور خاص ہے، لیکن مرزا غالب کے ہاں یہ چیز بطور خاص وسیع المشربی نہیں، وسیع القلبی، یہ بطور خاص قابل ذکر ہے، اور قدرت کی بڑی عنایتوں میں سے ایک بڑی عنایت ہے۔ جب میں قدا چھٹا تو پھر کیا جگہ کی قید، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی خانقاہ ہو۔ غور کیجئے، خانقاہوں میں 4 مسلک ہیں، اور ان چاروں کے لیے وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی خانقاہ ہو۔ یہ وسیع القلبی ہے، اور یہ وسیع القلبی ہم مشربی کے ہم معنی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری چیز جو قدرت نے انہیں دی اور جو ان کی شاعری میں جا بجا نظر آتی ہے، وہ ان کی خود پسندی ہے، جو انا ہے ان کی۔ آپ کو سب کو یاد ہوگا، بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ یہ 3 صفتیں غالب کی ایسی ہیں کہ غالباً یکجا کسی ایک شاعر کے ہاں نہیں ملتی۔ رشک کے مضامین دوسروں کو بعض مرتبہ مصیبت میں پڑ جانے کے، وہ ان کی خود پسندی کی وجہ سے ہوا۔ یہ 3 صفتیں ایسی ہیں جو غالب کو ممتاز کرتی ہیں اپنے معاصرین میں، اور اپنے سے پہلے اور اپنے ماں باپ کے شعراء سے۔
سفر کلکتہ اصل میں جو بیچ کا مرحلہ ہے کشادہ قلبی کا، نقادوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ محققین نے تو کمال کر دیا۔ افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت خلیق انجم صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، ورنہ جو بہترین کام کیا ہے خلیق انجم نے، اور اس کے بعد حنیف نقوی نے، اور اس سے پہلے مالک رام نے، اس کا کوئی جواب نہیں، اور میرا خیال ہے اس میں کسی ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کلکتہ کے جو اثرات ان کی شاعری پر پڑے ہیں اس پر ہمارے نقادوں کی نظر نہیں گئی، اور اس پر ضروری تھا کہ گفتگو کی جاتی۔ میں اس کے لیے صدیق الرحمن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کم سے کم نقادوں کی توجہ اس طرف ہوگی، اور اب وہ اس پہ نظر ڈالیں گے کہ غالب کے سفر کلکتہ کے اثرات کی نشاندہی ان کے کلام میں ہو، جو ہماری تنقید میں بہت کم ہوئی ہے، ہماری تعبیر و تشریح میں نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے۔ ایک بات کی طرف اور توجہ چاہوں گا، دو بہترین مثنویاں اس سفر کے دوران لکھی گئی ہیں، ایک بنارس کی اور ایک کلکتہ میں۔ بنارس میں آپ نے ابھی ذکر سنا چراغ دیر، جو ہندوستان کی زبانوں میں کسی زبان میں بنارس کے متعلق اتنی عمدہ مثنوی لکھی نہیں ہے، اور دوسری آتشی، کیا ہے، صلح آتشی، وعد مخالف، اس کا بعد میں نام رکھا تھا، آشتی نامہ رام رکھا تھا، جو انہوں نے کلکتے میں لکھی۔ اس بیچ میں مالک رام کی اطلاع ہے کہ تقریباً 116 غزلیں انہوں نے دوران سفر کہیں۔ پھر سب سے بڑی بات کہ کلکتہ میں انہوں نے اپنی غزل کا پہلا انتخاب کیا۔ یہ ان کا تخلیقی کارنامہ ہے جو دوران سفر پیش آیا۔ غرض یہ ایک الگ موضوع ہوگا جو سفر کلکتہ کے سلسلے میں ضروری ہے، اور کسی وقت میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نقادوں میں کوئی دوران سفر غالب کی تخلیقی کارگزاری پر لکھتے ہوئے ان موضوعات کو اپنا موضوع تنقید بنائے گا۔ اور غالباً تیسری چیز جو ان کی انا پرستی ہے، جو ان کی خود پسندی ہے، اس نے وہ مارکے کرائے ہیں جو دلی میں تو خیر ساری زندگی رہے ان کے، ڈکشنری پر ان کے اعتراضات رہے، سفر میں بھی ساری زندگی رہے، لکھنؤ میں ان کے اعتراضات رہے، کلکتہ میں مرزا قتیل پر ان کے اعتراضات رہے، اور بعض مرتبہ تو میں بہت معذرت سے کہتا ہوں کہ اپنی حدود سے آگے بڑھ کے انہوں نے مرزا قتیل کے متعلق بے حد نازیبہ گفتگو کی۔ مرزا قتیل، اور نازیبہ ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں کہ وہ نازیبہ تھے، فرید آباد کے قریب یہ وجہ نہیں ہے۔ دراصل وہ لکھنؤ پہنچے تو لکھنؤ میں تقریباً دھوم مچی ہوئی تھی مرزا قتیل کی، بس یہ بات ان کی ناپسندی کو ناپسند ہوئی، اور جو اس وقت سے ان کے دل میں کانٹا چبھا، جو خود پسندی کو ان کی تکلیف پہنچی، وہ کلکتے میں جا کے پھوٹ گئی، اور ایک غلط اعتراض پر جس کا حوالہ مرزا قتیل کے نام سے دیا گیا، غصے میں انہوں نے مرزا قتیل کو نازیبہ الفاظ کہے، تو وہ ایک بڑا مارکا ہوا جو اس سفر کلکتہ کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس باب میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے غالب اور قتیل۔ یہ کتاب ہندوستان میں دوبارہ نہیں چھپی، میں پچھلے سال پاکستان میں تھا تو ایک صاحب نے مجھے وہ کتاب پیش کی، اس کے مرتب نے، اور میں امید کرتا ہوں کہ غالباً یہ کتاب اب نہیں ملتی، اس کتاب کو پھر غالب اکیڈمی کو شائع کرنا چاہیے۔ تو یہ اتنے کام ہیں، اتنے موضوعات ہیں غالب کے سفر کلکتہ میں جو نظر انداز کیے ہیں کرٹکس نے، جو کرٹکس کو نظر انداز نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں 2-3 دنوں میں ہماری جو ینگر جنریشن ہے وہ مزید غالب سے دوستی کا
सबूत देगी और इन मौज़ूआत पर लिखेगी। इन कलमात के साथ मैं इस सेमिनार का इफ्तिताह करता हूँ और दुआ करता हूँ कि नई नस्ल मज़ीद हमको अपनी ज़हानत से, गालिब से अपनी दिलचस्पी से मुतारिफ़ कराए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर काजी अफजाल हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेरा इल्तमास है प्रोफेसर काजी जमाल हुसैन साहब से कि आप इस सेमिनार का कलीदी खुतबा पेश फरमाएँ। प्रोफेसर काजी जमाल हुसैन साहब। सदर इजलास जनाब डॉक्टर रक्षिंदर जलील, प्रोफेसर किदवई साहब, काजी अफजाल हुसैन साहब और असातीन अदब, सफ़े अव्वल के असातीन अदब, दोनों माना में कि अपने मेयार और रुतबे के एतबार से भी और नशिस्त के एतबार से भी, सभी की इजाज़त से चंद बातें मैं गालिब के सफ़र के सिलसिले में अर्ज़ करता हूँ। बहुत बुनियादी मसाइल की तरफ काजी अफजाल साहब ने इशारा किया है और ज़रा सा उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बुनियादी मसला ये है कि तहक़ीक़ के जो मसाइल थे, कब दिल्ली से निकले और ये मसला शुरू कैसे हुआ, पेंशन का क्या कज़िया था, ख्वाजा हाजी कौन थे जिन्होंने इनके पेंशन में शिरकत कर ली जिसकी वजह से मजमूई रकम कम हो गई है, उनको जाना पड़ा। इस पर बहुत लिखा गया है, बहुत गुफ्तगू हो चुकी है। सब मतलब हाली वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली से लेकर के हनीफ नकवी तक, बल्कि खलीक अंजुम तक बहुत अच्छा काम हुआ है। अब उसमें हम तारीख़ें नहीं बदल सकते कि 31 अगस्त को निकले कि 29 अगस्त को निकले, इस पर बहुत काम हो चुका है। वही बात जो काजी अफजाल साहब ने कही कि ज़रूरत इस बात की है कि ये देखा जाए कि इस सफ़र का उनकी शायरी पर, उनकी तख्लीक़ात पर, उनके जहन पर, उनके सोच पर क्या असर मरतब हुआ। और बहुत जल्दी गालिब उन लोगों में नहीं है जो बहुत जल्दी अपना पता और अपना सुराग दे दें, वो तो आपको बहुत तलाश करना पड़ेगा। और उसकी सूरत महज ज़बानी ये नहीं होगी कि एक नई फ़िक्र गालिब के यहाँ आ गई। भाई निशानदेही करें आपकी क्या नई फ़िक्र आई, कौन सी नई तरकीब गालिब ने ऐसी इस्तेमाल की सफ़र कलकत्ता के बाद जो सफ़र से पहले नहीं मिलती, कौन सा ऐसा मेटाफर यूज़ किया जो इससे पहले नहीं मिलता, कौन सा ऐसा ख्याल, कौन सा ऐसा मजमून, कौन से ऐसे माना उसने शायरी में जोड़े हैं जो इससे पहले देखने को नहीं मिलते। आपको बहुत जहमत हो जाएगी इस काम में। इसलिए कि इतना आसान नहीं है किसी तरकीब की निशानदेही कर देना कि फ़ला तरकीब साहब सफ़र कलकत्ता के गालिब के यहाँ आती है जो मॉडर्न सोच है, फ़ला मेटाफर गालिब के यहाँ नज़र आता है सफ़र कलकत्ता के बाद जो नई सोच है, या कलकत्ते का असर है, या अंग्रेज़ी तालीम का असर है, या अंग्रेज़ी मुआशरे का असर है, या कोई नया ख्याल। तो ये ज़रा सा मुश्किल काम है और इस पर बहुत सोच करके काम करने की ज़रूरत है। जो लोग तनकीद के दबिस्तान से वाबस्ता हैं, तहक़ीक़ से हट करके, और जो मतन को पढ़ते हैं इस तरह से कि उसमें फ़र्क और इम्तियाज़ कर सके कि ये मतन इस मतन से मुख्तलिफ है और ये ख़याल इस ख़याल से मुख्तलिफ है, ये मज़मून इस मज़मून से मुख्तलिफ है, उनके ज़िम्मे ये काम है कि ये बताएं कि गालिब की शायरी में कोई डेवलपमेंट, कोई तब्दीली, इतना लंबा सफ़र था उसका। लिखा है मुहक्किकीन ने कि 53 दिन तक वो सफ़र में रहे और मजमूई सफ़र की मुद्दत दिल्ली से निकलने और दिल्ली वापस आने की तकरीबन 3 बरस की होती है। एक शख्स 3 बरस तक मुख्तलिफ़ जगहों पर भटकता रहा, नाकामी, कामयाबी, अच्छा बुरा, सर्द व गर्म सब देखता रहा। और कलकत्ते में जो कुछ हुआ वो तो किसी से अब छुपा हुआ भी नहीं, बहुत गुफ्तगू उस पर हो चुकी है। अभी उस शेर पे भी गुफ्तगू मैं चंद लफ्ज़ों में करूँगा कि जो शेर मार्ज़ बहस में था कलकत्ते में, और लखनऊ में क्या कुछ हुआ उनके साथ। तो ये सब चीज़ें हैं तो कुछ उनके जहन पर या उनके फ़िक्र पर या उनके क़ुव्वत मुतख़य्यला पर इसका क्या असर मुरतब हुआ, क्या चीज़ें रूनुमा हुई। ये एक ऐसा बाब है, ये एक ऐसा पहलू है गालिब के सिलसिले में जिस पर गौर करने की ज़रूरत है कि वो क्या तब्दीलियाँ हैं, यानी तारीख़ों से अलग हट करके कि बांदा कब पहुँचे, मौलवी मोहम्मद साहब से कब मिले, सदर अमीन जो थे वो उनसे क्या मुलाकात हुई, कलकत्ते में किससे मिले, लखनऊ में किससे मिले, ये सब तफसीलात किताबों में मौजूद हैं। बहुत
گویا پایۂ کمال کو پہنچا دیا حنیف نقوی نے اس میں تحقیق کر کے اس میں کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہے انہوں نے۔ یہ ایک ضرور پہلو ہے غالب کے مطالعے کا سفر کلکتہ کے حوالے سے کہ غالب کی شاعری میں، اس کے فکر میں اور اس کے خیال میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ محض اتنا کافی نہیں ہے کہ آئین اکبری کی جب پیش لفظ لکھنے کے لیے سر سید نے ان سے کہا تو ان کا جواب یہ تھا کہ کہاں کن چکروں میں پڑے ہیں آپ، صاحبان انگلستان را نگر، انگریزوں کو دیکھو کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تم آئین اکبری بھی دوبارہ ایڈٹ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی بغیر کسی تار برقی کے گفتگو ہو رہی ہے اس زمانے میں، بھاپ سے انجن چل رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، اور آپ آئین اکبری لیے بیٹھے ہیں۔ اور مردہ پروردن مبارک کار نیست، مردہ پروری کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے، پچھلوں کا اور گزشتہ لوگوں کا اور اکبر کے زمانے کا اور شاہ جہاں کے زمانے کا ادب تم دوبارہ زندہ کر رہے ہو، دنیا بہت آگے بڑھ گئی۔ اس طرح کی گویا فارورڈ لکنگ جس کو آپ کہہ لیجیے، اس طرح کی روشن خیالی جو ہے وہ غالب کے ہاں جگہ جگہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور بہت مزے کی بات تو یہ ہے کہ غالباً سفر سے پہلے یا اسی دوران یا اس کے بعد جو بات ایک اصولی طور پر غالب نے کہہ دی تھی وہ ان کے اوپر منون صادق آتی ہے کہ بامن میاوے رے پسر فرزند آذر را نگر، بھائی مجھ سے مت الجھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، کون سا مضمون، کون سا خیال، کون سی ترکیب، کون سا میٹافر یوز کر رہا ہوں، مجھ سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ فرزند آذر را نگر، آذر کے بیٹے کو دیکھو، دنیا میں یہی ہوتا آیا ہے کہ ہر کس کشت صاحب نظر دینی بزرگاں خوش نہ کر، جس کے پاس بھی ذرا سا دقت نظر ہوتی ہے، اپنی کوئی شناخت ہوتی ہے اور اپنا کوئی نظریہ ہوتا ہے، وہ بزرگوں کے دین کو بہت اچھے سے نہیں لے چلتا، وہ تو اپنی راہیں خود تلاش کرتا ہے۔ تو غالب نے اپنی راہیں کیا تلاش کی ہیں اس کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چند لفظوں میں افضال صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اس کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں کہ کوئی تبدیلی نظر کیوں نہیں آتی غالب کے یہاں سفر کلکتہ کے بعد۔ اس کے پہلے کا کلام دیکھ لیجئے اور اس کے بعد کا کلام دیکھ لیجئے، بہت فرق نہیں، میں نے کوشش کی تلاش کرنے کی لیکن مجھے ناکامی ہاتھ آئی۔ مجھے نہیں لگا کہ کوئی ایسی بات انہوں نے کہہ دی جو روشن ارے بھائی جس شخص کے نہاد میں، جس شخص کی ذات میں، جس شخص کی بنیادی سوچ میں روشن خیالی موجود ہے روز اول سے، دیوان کا پہلا شعر ہی اس کے یہاں روشن خیالی کا ضامن ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا، اور اس طرح کے 50 شعر۔ کسی شعر میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ سب فلاں خیال آ گیا، فلاں پرانی بات آ گئی۔ بھائی پرانی بات صحیح، لیکن کہا کس طریقے سے اس نے، کن استعاروں کی مدد سے کہا ہے، کن علامتوں کے ذریعے کہا ہے۔ تو جس شخص کے یہاں روز اول سے نئی فکر، روشن خیالی، بزرگوں کے دین سے انحراف، پرانی روایت جس کو ہندی میں کہتے ہیں روڑھی وادیتا سے دور بھاگنا روز اول سے موجود ہے، تو اس کے ہاں پہلے اور بعد میں کوئی فرق ہوگا نہیں۔ کلکتہ جا کے یہی تو ہوا، انہوں نے انگریزوں کو دیکھا، انگریزوں کی طرز روش کو دیکھا، طرز زندگی کو دیکھا، کیسے رہتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے، وہ سب چیزیں ذہنی طور سے وہ پہلے ہی کر چکا ہے، وہ مراحل سر کر چکا ہے۔ تو اس کے یہاں کوئی بہت نمایاں تبدیلی آپ کو پہلے اور بعد میں ملے گی نہیں، اس لیے کہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ فارورڈ لکنگ، بہت روشن خیال، بہت آگے تک دیکھنے والا، بہت آگے تک سوچنے والا شخص تھا۔ اس لیے کسی بہت ایسی تبدیلی کو نشانزد کرنا جہاں آپ انگلی رکھ کے بتا سکیں کہ دیکھیے صاحب یہ میٹافر اردو شاعری میں نہیں تھا، یہ تو آپ کو مل جائے گا، لیکن غالب کے یہاں نہیں تھا، کلکتے کے بعد آ گیا، بہت مشکل ہو جائے گا، بڑی زحمت میں آپ پڑ جائیں گے۔ اور اس کے یہاں تو دنیا بھر کی چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ بلکہ اس پر تو بہت لکھا گیا، غالب اور جدید ذہن، ترقی پسند نقادوں سے لے کر کے ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن کرٹکس نے لکھا ہے کہ جدید ذہن کس چیز کو کہتے ہیں، اس کے ہاں جدید ذہن کیسے، مجھے سردار جعفری نے لکھا ہے، محمد حسن نے لکھا ہے۔ تو یہ جدید ذہن کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کا اثر آپ کہہ رہے ہیں کہ تلاش کیجئے کہ کلکتہ کے سفر کے بعد کہاں جدید ذہن آیا اور کیا صورتحال پیدا ہوئی۔ پہلے سے اس کے ہاں یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں تھا۔ اس سے زیادہ فارورڈ لکنگ کون ہوگا جس نے پوری روایت کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا ہے آپ کی غزل کی، غزل کی پوری روایت کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا، ان سینس کہ یہ رویہ غزل میں شاعری کے متعلق شاید ہی آپ کو کہیں ملے کہ تم جانو غیر سے جو تمہیں رسم راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو۔
ایسا روشن خیال بقول افضال صاحب کہ ایسا وسیع المشرق کہ اس کو اس پہ اعتراض نہیں کہ رقیب سے ملتا ہے، ٹھیک ہے اچھا ہے اس سے دوستی ہے، بھائی ہمارا بھی ذرا سا خیال رکھیں آپ. یہ روایت آپ کو غزل کی شاعری میں نہیں ملے گی. تو جو وسیع المشربی اور کشادہ قلبی ہے وہ تو عجیب و غریب اس کا معاملہ ہے. ذہن اس کا ایسا فعال، ایسا متحرک اور ایسا گویا دراک تھا کہ اس میں مزید کسی گنجائش کی کسی صورت کی گنجائش نہیں بنتی. اسی لیے زحمت ہوتی ہے کلکتے کے سفر کے بعد غالب کے ہاں کوئی نئی جہت تلاش کرنے میں کہ وہ ساری جہتیں اس کے ہاں پہلے سے موجود ہیں اور ان سب باتوں پہ وہ بہت کہہ چکا ہے. ابھی 2 شعر پڑھے افضال صاحب نے کہ ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے اور فارسی شاعری کے متعلق قتیل کا مسئلہ تو یہ تھا کہ قتیل اپنے کو بہت بڑا شاعر سمجھتے تھے، رہے بھی ہوں گے. میں نے بہت زیادہ قتیل کو پڑھا نہیں ہے. ہاں ان کے پاس یا طلبہ کی ایک فوج تھی، ان کے ہاں ان کے شاگردوں کا ایک مجمع تھا. سب لوگ کیا جس کو ایک لفظ ہے اردو میں پل پڑھنا، غالب پر پل پڑھے. اور غالب ایسے جھکنے والا آدمی نہیں تھا اتنی جلدی. جس کا یہ دعویٰ ہو کہ فارسی ادب کا دائیا اور اس کے صفات میرے ذات میں ایسے پنہا ہیں جیسے فولاد میں جوہر ہوتا ہے. خطوط میں لکھا ہے اس نے کہ میرے یہاں فارسی زبان و ادب کی فہم اتنی جاگزی ہے جیسے فولاد میں جوہر ہوتا ہے. وہ خطیب کو کیوں ماننے لگا؟ اور اس نے وجہ بھی بتائی ہے کہ اہل زبان کا کوئی ایسا ثبوت دو ہم کو جہاں اہل زبان نے یہ کہا ہو کہ یہ ترکیب غلط ہے اور اس کا استعمال اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. کہیں گے کون، یہی الفاظ ہیں اس کے کہ کون قتیل، کس قتیل کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں؟ وہی فرید آباد کا کھتری بچہ. ارے بھائی آپ کو کہنا تو فیضی کو نہیں مانتا کھڑو، فیضی کا قائل نہیں. ایک بار نواب ضیاء الدین تھے کلکتے میں، وہ غالب موجود تھا وہاں یہ گفتگو نکلی کہ صاحب فیضی بہت بڑا شاعر ہے، بہت اچھا شاعر ہے، بہت باکمال شاعر ہے. اور جب پہلی بار وہ اکبر کے دربار میں گیا تو اس نے 250 شعر کا قصیدہ فی البدیع مرتجلاً پڑھ کے سنا دیا. اب غالب کا رد عمل سنیے اس واقعے پر. نواب ضیاء الدین کی موجودگی میں غالب کا کہنا یہ تھا کہ ہاں لیکن جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں فیضی ویسا نہیں تھا، نہ اتنا بڑا تھا. تو جو صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو 250 نہ صحیح 10-15 شعر تو ایسے کہہ سکتے ہیں فی البدیع، جس میں آپ کو کوئی چیز نظر آ جائے، کوئی فن نظر آ جائے، کوئی ہنر نظر آئے. جیب سے نکالا ان صاحب نے ڈلی، یہی فیضی کا واقعہ ہے. کہا یہ رہا موضوع، ارشاد فرمائے 13 تشبیہیں ڈلی کے متعلق اس نے مرتجلاً بداحتاً فی البدیع نظم کر دی. اس قدر اس صلاحیت کا آدمی. ہاں اگر آپ اس کا کہنا یہی تھا کہ اہل زبان کی طرف سے اگر کوئی اعتراض آتا ہے یا کوئی سند آتی ہے سر آنکھوں پر، لیکن ہما شما قتیل اور عبدالواسع ہانسوی اور کون دنیا بھر کے رامپوری، یہ ان کو ہم کب خاطر میں لاتے ہیں؟ اور ان کی سند لے کر کے آپ، اور اس کے بعد اس نے 10 شعر ایسے پڑھے جو اس ترکیب کو جسٹیفائی کرتے تھے جس ترکیب غالب نے استعمال کیا اپنے شعر. جزو از عالم امو از ہما عالم بیشم، یہ شعر تھا جس میں بحث ہوئی کلکتے میں. جز عالم امو از ہما عالم بیشم ہم چموئے کے بتا راز میاں برخیزت. میں عالم کا حصہ ہوں مگر عالم سے بڑھ کر کے ہوں، اوپر ہوں. یہ تو خیر ان کا علو تخیل جس کا افضال صاحب نے ذکر کیا، اس کے یہاں خود پسندی تو خیر بہت تھی، اپنے آگے کسی کو گردانتے نہیں تھا غالب. تو اسی جذبے کے تحت یہ شعر بھی کہا انہوں نے. عزت نفس کا بھی بڑا مسئلہ ہے، ہر وقت اسٹیٹس کاشس رہتے تھے، کہیں ہماری اسٹیٹس کو کوئی دھکا تو نہیں پہنچ رہا، عزت نفس کو کوئی ڈینٹ تو نہیں پڑ رہا ہے. اس ہر وقت اس میں اس کا ایک مسئلہ رہتا تھا. ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی یہی تھا. اس میں تو اس نے نوکری چھوڑ دی دلی کالج کی اسی عزت نفس کے مسئلے میں. آپ سب لوگ واقف ہیں، اساتین ادب ہیں، سب نے پڑھ رکھا ہے. مفتی صدر الدین آزردہ تھے، دلی کالج کے مدرسی کا انتخاب ہونا تھا، تو مفتی صدر الدین آزردہ نے سجیسٹ کیا ریزیڈنٹ صاحب کو کہ 3 لوگ دلی میں فارسی جانتے ہیں اور قابل قدر ہیں، جن کی فارسی پر آپ جتنا فخر کرنے کم ہے.
انہوں نے کہا کہ ایک فارسی کا ٹیچر ہونا چاہیے، جیسے مولانا مملوک علی نانوتوی وہ عربی کے پروفیسر ہیں یا عربی کے ٹیچر ہیں، اسی طرح کا فارسی کا بھی ایک ٹیچر ہونا چاہیے اچھا۔ تو مفتی صاحب کے لیے ایک موقع تھا، ان کا بھی 3 لوگ ہیں بہت اچھے، ایک نام بتاتے تو شاید مشکوک بھی ہو جاتے کہ جانبداری سے کام لے رہے ہیں، جیسے انتخاب کے وقت وائس چانسلر کہتا ہے کہ نہیں ایک نام نہ بتائیے 3 نام بتا دیجیے، اس میں سے ہم طے کر لیں کون بہتر ہے۔ تو مفتی صاحب نے 3 نام بتائے، پہلا نام تو انہوں نے کہا غالب، اسد اللہ خان نجم الدولہ دبیر الملک اسد اللہ خان غالب مرزا نوشاد کہنا، اور دوسرا کہا مومن خان مومن، اور تیسرا امام بخش صاحب صاحب بلائے گئے ریزیڈنٹ کے ہاں پہنچے، یہ سب پڑھا ہوا ہے، سب حالی نے لکھا ہے، حالی سے لے کر کے بعد تک کے لوگوں نے لکھا ہے۔ گئے صاحب نوکری کی ضرورت تھی، پیسے کس کو ضرورت نہیں ہوتی، ہر وقت تنگ بھی رہتا تھا پیسے سے، اس لیے کہ خرچ بہت تھے، بیماری کے حالت میں جو ان کا لکھا ہے کہ کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے کیسے رہتے تھے، آپ دیکھیے تو اس زمانے میں 2-2.5 لاکھ روپے میں ویسا آدمی نہیں رہ سکتا جیسے رہتے تھے غالب۔ کتنا کباب کھانا ہے، کتنا 2 پیازا پکے گا، اور کتنا یہ رہے گا، اور کتنا وہ رہے گا، اور لکر کون سی رہے گی، آسان ہے ایسے زندگی گزارنا۔ کشمکش اس کی ذات کی یہی تھی کہ وہ نجم الدولہ دبیر الملک بنے رہے، حالات نے ساتھ نہیں کیا۔ بس اس کشمکش میں کافی زندگی کا حصہ جو ہے وہ غالب کا گزر گیا۔ خیر بہرحال بلائے گئے ریزیڈنٹ کے ہاں حاضر ہوئے، اب جا کے باہر کھڑے ہیں، پالکی سے اترنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، جیسے ناراض کسی کی بیوی ہو اور کہے کہ نہیں جب تک لینے ہی آئیں گے ہم جائیں گے سے۔ تو کہا بھائی آئیے چلیے انٹرویو ہو رہا، کہا چلیے کیا مطلب، ارے کوئی لینے آئے گا تب چلیں گے کہ ایسے چلے جائیں۔ نکل کے آیا ریزیڈنٹ، خیال کیا اس نے، قائل تھا ان کا، نکل کے آیا، کہا چلیں مرزا لیکن ایک بات سن لیں آپ، بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کرٹیسی کال پہ نہیں نوکری کھوجنے آئے ہیں، اس کا خیال رکھیں، یہاں انٹرویو دینے آئے ہیں تو جو اس کے آداب ہیں اس کا پاس و لحاظ کریں۔ کہا نوکری اس لیے کرنے آئے ہیں کہ عزت میں اضافہ ہوگا، اس لیے نہیں کہ رہی صحیح عزت بھی چلی جائے، خدا حافظ چل دیے، رہی صحیح عزت بھی چلی جائے اس لیے نہیں نوکری کرنے آئے ہیں۔ چلے گئے، نہیں کیا نوکری، مومن خان مومن بلائے گئے، فارسی تو خیر کیا خوب جانتے تھے مومن خان، بات چیت ہو گئی، سب طے ہو گیا معاملہ۔ مومن خان ذرا پریکٹیکل آدمی تھے، ان کا پیسہ کتنا ملے گا، کہا 40 روپیہ مہینہ۔ کہا یہ مملوک علی جو فارسی کے پروفیسر ہیں ان کو کیا ملتا ہے، کہا 100۔ کہا مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیا، کہا نہیں بھائی وہ سینئر ہیں بڑے ہیں یہ ہیں، کہ نہیں 100 روپے آپ دیں گے جتنا مملوک علی نانوتوی کو ملتا ہے مولوی صاحب کو اتنا ہی لوں گا، اس سے کم پہ معاملہ نہیں ہوگا۔ کہا نہیں 100 تو بعد میں ہو جائے گا لیکن ابھی نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے جائیے۔ امام بخش صاحب آئی، ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا، ضرورت مند بھی تھے، 40 روپے کو چلے گا۔ تو غالب کا مسئلہ عجیب و غریب ہے، جو معاملات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں وہی عزت نفس کے مسئلے میں بہت زیادہ، وہی اسٹیٹس کاشس، عزت نفس کے مسئلے میں سفر کلکتہ میں جتنی صعوبتیں انہوں نے، اور بھی بعض دلچسپ واقعات ہیں اس کا بھی ذکر کروں گا ابھی، بہت دلچسپ واقعات ہیں۔ اور میں تو مجھے تو پڑھنے کے دوران یہ لگا کہ سفر کلکتہ کی اہمیت یہ نہیں ہے کہ وہ باندہ میں ٹھہرے، کہ لکھنؤ میں ٹھہرے، کہ بنارس میں ٹھہرے، کہ کلکتہ گئے تو کہاں گئے، تو کانپور گئے تو الہ آباد میں کیا ہو۔ اصل گویا اہمیت سفر کلکتہ کی یہ ہے کہ اس سفر میں غالب کی شخصیت کے اور اس کے مزاج کے اور اس کی فطرت کے وہ پہلو سامنے آ گئے جو کسی سوانح نگار نے نہیں لکھے۔ وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کیا آویزش ہوئی، کہاں کس سے الجھے، کس بات پہ ناراض ہوئے، کس بات پہ کس کو دل دے بیٹھے۔ وہ بتانے کاشی کون ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ گیا ستم پیشہ ڈومنی کون ہے جس کا انہوں نے شاعری میں ذکر کیا۔ عجیب صاحب چالاک آدمی تھے، دنیا بھر کے واقعات اس کے ساتھ پیش آئے، لیکن کسی سوانح نگار نے انگلی رکھ کے یہ نہ بتایا کہ یہ فلاں شخص کے متعلق ہے، کہہ نہیں سکا کوئی۔ وہ بھی ہے، وہ مثنوی میں اس کے اشارے موجود ہیں، کوئی انگلی رکھ کے بتا نہیں سکا کہ یہ فلاں خاتون ہے، فلاں خاتون کا ذکر ہو رہا ہے، نہ۔ کچھ لوگ ایسے معصوم کہ کچھ بھی نہیں مگر 10 واقعات میں خام مبتلا، کچھ بھی نہیں،
مگر 10 نام ان سے متعلق ہیں. یہاں 10 ہوں گے معاملات غالب کے، کسی ایک کا نام آپ بتا دیے، کسی زمانہ نگار نے بتا دیا تو مجھے بتائیے. اور ہیں معاملات ہیں کچھ. قاضی عبدالودود نے لکھا ہے اپنے ابا سے، بہت ہی ثقہ آدمی تھے قاضی صاحب، اور بہت ہی بڑے محقق تھے. ایسا محقق ہمارے یہاں نہیں پیدا ہوا، اور یہ میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ امتیاز علی عرشی اور مالک رام سب میرے پیش نظر ہیں. قاضی صاحب سے بڑا محقق نہیں پیدا ہوا قاضی عبدالودود سے، اور ذرا سا مزاج میں ان کے سختی تھی. لکھا ہے کہ بنارس میں ان کو 2 دن ٹھہرنا تھا، جا کے وہاں 1 مہینے سے زیادہ رکے. ایک تو یہ خارجی شہادت کہ وہ آدمی جو ذرا سا پذیرائی میں کمی پر ناراض ہو جاتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے کہ ہماری خاطر خواہ پذیرائی نہیں ہو رہی ہے، خاطر خواہ ہم کو ریسیو نہیں کیا جا رہا ہے. اور 10 گالیاں اس نے الہ آباد کو دی ہیں. ابھی سناؤں گا وہ بھی کہ کیا گالیاں دی ہیں انہوں نے الہ آباد کو، الہ آباد کے لوگوں سے معذرت کے ساتھ. کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہیں الہ آباد کے لیے. اب وہ الفاظ وہی آج بھی صادق آتے ہیں کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آج بھی صادق آئیں. تو یہ ہیں صاحب اس کے معاملات عزت نفس کے. اور بنارس میں تو بہت عمدہ سب قصے ہیں اس کے، بہت اچھے قصے ہیں. بہت تنگ و تاریک مکان میں رہنے کی جگہ نہیں، چشم بخیل کی طرح تنگ تھا کمرہ بنارس میں، مگر کوئی شکوہ نہیں ہے بنارس سے ان کو. کیوں؟ اور اشعار پڑھیے تو سب سے بڑا سند تو تاریخ سے بڑھ کے سند ہوتے ہیں یہ شعر. ابھی وہ اشعار بھی سناؤں گا میں جو بنارس میں انہوں نے کہے ہیں. تاریخ سے زیادہ سچی باتیں شعر میں آتی ہیں، اس لیے کہ براہ راست زد نہیں نہ پڑتی ہے. شعر میں ہے بھائی، آدمی کا امیجنیشن ہے، کچھ بھی ہو گیا بتانے کا عاشی. اب حافظ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اگر ترک شیرازی بدست عادت دلے مارا بخالے ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را، کہ اگر وہ ترک شیرازی میرا دل قبول کر لے تو اس کے گویا ان سیاہ دلوں کے عوض میں سمرقند و بخارا لوٹانے کو تیار. وہاں تو آپ نہیں پوچھتے کہ یہ ترک شیرازی کون ہے، چننا جان ہے کہ منا جان ہے. یہ غالب کے پیچھے کیوں پڑ گئے کہ یہ جو ذکر آ رہا ہے بتانے کا عاشق کا یہ کون ہے؟ وہاں آپ کو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ تو قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو ایسا زودرنج آدمی، ایسا نازک مزاج آدمی، ایسا حساس آدمی، بنارس کا کوئی شکوہ ہی نہیں. لکھا ہے کہ میں یہیں مر جاتا، قشقہ لگا لیتا، جنیو پہن لیتا، گنگا کے کنارے بیٹھ جاتا، یہیں کی مٹی میں دفن ہو جاتا. کیوں؟ کلکتہ میں کیوں نہیں دفن ہو گئے آپ؟ یا الہ آباد میں کیوں نہیں دفن ہو گئے آپ؟ بنارس میں ایسا کیا خاص بات تھی؟ اور اشعار بھی سنیے گا، بھی بڑی کمال کی مثنوی کہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو ہمارے قدوئی صاحب نے کہا کہ بنارس پہ ایسی کوئی مثنوی نہیں لکھی گئی. میں اس بات کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں. اردو میں کسی شہر کے بارے میں ایسی کوئی مثنوی نہیں لکھی گئی جو اس کے متعلق اس کے پائے کو پہنچ سکے. چراغ دیر کے ایسے شعر کہے ہیں اس نے، اور ایسی تشبیہیں نظم کی ہیں کہ باید و شاید. اور جوڑوں ویسے جوڑ لگائے ہیں، شروع میں تمہید ہے، پھر بعد میں گریز ہے، پھر بعد میں بنارس کا بیان ہے، پھر بنارس کے حسینان کا بیان ہے، بعد میں تصوف کے مسائل ہیں. بلاہر تو سب بکھرے ہوئے ہیں، لیکن اجزاء کو ایسا کمال سے جوڑا ہے اس نے، اور ایسی بہر استعمال کی ہے اس مثنوی کے لیے کہ بس رشک آتا ہے. کاش کسی شہر کی تعریف میں کسی شاعر نے ایسی مثنوی نہیں کی جیسی غالب نے بنارس کے لیے چراغ دیر میں کہی. ایسی کوئی مثنوی نہیں کہی گئی ہمارے یہاں، اور ایسی فنکاری سے. ابھی آپ بنارس کی تشبیہیں دیکھیے گا تو آپ خود اشش کریں گے یہ کیا کہہ رہا ہے. بہرحال یہ چند تمہیدی کلمات تھے. اصل مضمون کی طرف سفر کلکتہ کے متعلق کچھ باتیں تاکہ موضوع کا جواز بھی پیدا ہو جائے. غالب کے کلیات نظم میں ایک قطعہ ہے جس میں انہوں نے سفر کلکتہ کی غرض و غایت بیان کی. اس پر میں نہیں جاتا کہ خطوط میں کیا لکھا، نام ہے فارسی غالب میں کیا ہے، اور ان کو کیا لکھا ہے، جو باندھا والے صدر امین تھے ان کو کیا لکھا ہے. خود غالب نے خطوط میں نہیں اپنی مثنوی میں کچھ باتیں کہی ہیں غالب کے اس کے کلکتے کے متعلق، کلکتے کے سفر کی غرض و غایت کے متعلق. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ مسئلہ کہاں تھا. گفتمش چیست منشأ سفرم،
اس میں دو کردار، ایک تو خود متکلم ہے غالب، اور ایک ساقی ہے اس میں جو جواب دیتا ہے، جیسے ساقی نامے میں ہوتا ہے، ساقی بدہ کر کے بات کرتے ہیں نا، اور اقبال کے یہاں بھی ساقی نامہ ہے، ساقی سے مخاطب ہوتے ہیں، ساقی اس کا جواب دیتا ہے، اس میں بھی ساقی سے خطاب ہے اور متکلم کچھ سوالات کر رہا ہے۔ اسی ضمن میں وہ جوابات موجود ہیں کہ سفر کلکتہ کی غرض و غایت کیا تھی۔ گفتمش چیست منشأ سفرم، گفت جور و جفائے اہل وطن۔ میں اتنا تھک گیا ہوں اہل وطن کی جور و جفا سے کہ مجھے کلکتہ جانا ہی ہے۔ گفتمم اکنو بگو کہ دہلی چیست، بتاؤ کہ دہلی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ گفت جانس تو این جہانش تن، دہلی تو ہماری جان ہے اور یہ پوری دنیا اس کے لیے بمنزل جسم کے ہے، دہلی تو جان ہے دنیا کی۔ گفتمش چیز تھی بنارس، گفت پوچھا گیا کہ بھئی ساقی یہ بتاؤ کہ بنارس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ گفت شاہد مست محو گل چیدن، ایک تو ایسا معشوق ہے جو محض معشوق نہیں ہے، پھول چننے میں مصروف ہے، ایک منظر بنایا ہے اس نے۔ گفتمش چیز تھی بنارس، یہ بنارس کیا چیز ہے، کون سی جگہ ہے؟ شاہد مست، شاہد بھی ہے، معشوق بھی ہے اور بدمست بھی ہے۔ وہیں محو گل چیدن، اور صرف بدمستی نہیں ہے، جس کام میں ہے اس نے اس کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیا ہے، پھول چننے میں مصروف ہے بنارس۔ گفتمش سلسبیل خوش باشد، میں نے کہا کہ بھئی سلسبیل کے بارے میں بڑا ذکر سنا گیا ہے مذہبی کتابوں میں، اس کے بارے میں کیا خیال؟ گفت خوشتر نباشد از سوہن، ایک ندی ہے سوہن ندی جو راستے میں ان کو پڑی تھی، پانی وانی بہت اچھا لگا تھا وہاں کا۔ حال کلکتہ باز جستم، گفت میں نے پوچھا کہ کلکتہ کے بارے میں ذرا سا اور بتائیے، کھل کر کے بات کیجئے۔ باید اقلیم ہشتمش گفتن، کہا کہ یہ 7 اقلیم جو مشہور ہے نا اس کو 8واں اقلیم سمجھو کلکتے کو، ایک دنیا ہے جو اس دنیا سے باہر، یہ 8ویں اقلیم ہے۔ گفتم ایجا چشغل سود دہت، یہاں آ کے کرنا کیا چاہیے؟ گفت اظہر کے ہست ترسیدن، عجیب شہر ہے، ہوش میں رہیے گا، وہاں جب جائیں تو ہر چیز سے خوف زدہ اور ڈرے ہوئے رہیے گا۔ انگلستان کے جتنے حکمراں ہیں، گورنر جنرل اور فلانے سب وہیں بیٹھے ہوئے، کوئی ایسی نازیبہ حرکت نہ ہونے پاوے کہ آپ۔ گفتم ایجا چشکار باید کرز، یہاں کرنا کیا چاہیے؟ گفت قطع نظر شعر و سخن، یہاں کی شاعری کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ یاد کریے آپ جو کلکتے میں مارکا اس کا پیش آیا تھا کہ ہم چوموئے کی بتاں راز میاں برخیزر، پہلا مصرع کیا ہے؟ ہم چوموئے کی بتاں راز جز وز عالم امو از ہما عالم بیشم، میں عالم کا حصہ تو ضرور ہوں مگر عالم سے بڑھ کر کے ہوں۔ اعتراض یہ تھا کہ بڑھ کر کے کمپیریٹیو ڈگری ہے، بیشم غلط ہے، بیشتر ہستم ہونا چاہیے۔ جیسے کسی سے مقابلہ ہو تو آپ یہ نہ کہیے کہ آئی ایم گڈ دین ہم، آئی ایم بیٹر دین۔ تو یہ خوش جو ہے نا کہ جز وز عالم امو از ہما عالم بیشم غلط ہے، بیشتر ہونا چاہیے، میں عالم کا حصہ تو ہوں مگر عالم سے بڑھ چڑھ کر کے ہوں، تو بیش کی جگہ بیشتر ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ آپ نے مرزا صاحب غلطی کر دی، حالانکہ مرزا نے کم سے کم حافظ سے لے کر کے جتنے ایرانی شاعر ہیں 10 مثالیں دی ہیں جہاں اس کا یہ ترکیب استعمال ہوئی، لیکن بھائی دیکھیے 10 شور مچانے والے ایک سچ بولنے والے پہ حاوی ہوتے ہیں۔ وہی ہوا کلکتے میں، قتیل کے سب مرید، شاگرد ہوتے تو بھی غنیمت تھا، ارادت کی حد تک شاگردی تھی تو وہ کاہے کو ماننے لگے۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا از ہما عالم بیشم، اور ہم چموئے کی بتاراز از ہما عالم کی ترکیب پہ اعتراض تھا۔ ہما جمع کا صیغہ ہے، عالم مفرد ہے، جمع کے ساتھ مفرد کی ترکیب ممکن نہیں ہے، ہما عالم نہیں، ہما عالمہا ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح کے اعتراضات تھے ان کی۔ اور ہم چموئے کی بتاراز میاں برخیزر، یہ تو محمل مصرعی ہے، اس کے کوئی معنی نہیں، حالانکہ بہت اچھی تشبیہ دی تھی اس نے، جیسے کہ معشوق کی کمر بال کی طرح پتلی اور دبلی ہوتی ہے، میری کیفیت بھی تقریباً وہی ہے۔ ایسے باریک شعر، ایسے دقیق شعر، ایسی نکتہ سنجی کی باتیں اس میں ہوتی ہیں جیسے معشوق کی کمر ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کون سنتا ہے فغان درویش، قہر درویش
بجانے درویش. نقار خانے میں طوطی کی آواز نہیں سنی جاتی. کلکتہ میں غالب کے پرستار نہیں قتیل کے پرستار تھے. بعد میں مجبور ان کو وہی باد مخالف لکھنی پڑی اور اس میں اعتذار کا لہجہ انہوں نے اختیار کیا ہے باد مخالف میں, اور یہ کہا ہے کہ بھائی ہمیں یہاں جھگڑا کرنے, یہ ہے لہجہ اس کا جو مثنوی لکھی ہے, ہمیں جھگڑا کرنے نہیں آیا ہوں اور سب سے دشمنی کر کے میں رہوں گا کیا. اور میں اپنا اعتراض و اعتراض سے نہیں ڈرتا, جیسے کمزور آدمی کہتا ہے کہ میں مارنے اڑنے سے نہیں ڈرتا. مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ دلی سے ایک شخص آیا تھا, بڑا جھگڑالو تھا, تو شہر ہمارا بدنام ہو جائے گا. میں اپنے شہر کی بدنامی نہیں چاہتا, اس لیے میں چاہتا ہوں صلح صفائی ہو جائے. آشتی نامہ اسی وجہ سے, اسی مناسبت سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں اس نے صلح کی باتیں کی تھی, کیسے صلح ہو جائے. تو یہ ہے گویا وہ کل مسئلہ. گفتم اینجا چے کار باید کر, کلکتے میں کرنا کیا چاہیے. گفت قطع نظر شیر زکن گفتم ای ماہ پیکراں چے کسن. اب وہ کلکتے میں جا کے ماہ پیکر انہوں نے دیکھا. ایسے ماہ پیکر جو کلکتے سے ادھر نظر ہی نہیں آتے تھے, سب خواتین یورپ سے وہاں آئی ہوئی تھی. تو ایسی شکلیں کہاں دیکھی تھی, انہوں نے ایسا رنگ روپ دیکھا تھا. اب شعر سنیے. گفتم یہ ماہ پیکراں چے کسن, یہ ماہ پیکر جو کلکتے میں گلیوں میں سڑکوں میں نظر, یہ کون ہے. گفت خوبان کشور لندن, یہ لندن سے آئی ہوئی خواتین ہیں بھائی, یہ ان کو آپ لوکل نہ سمجھیں. گفتم اینا مگر دل دارن, ہاں لوکل. گفتم اینا مگر دل دارن. شعر سنیے. ارے بھائی کہیں سے آئی ہوں, دل تو ہے ان کے پاس, کا ہے تو مگر ازاہن, لوہے کا دل ہے, چکر میں مت پڑنا ان کے. گفت خوبان کشور لندن گفتم اینا مگر دل دارن. گفت دارن لے کزاہن, دل تو ہے مگر لوہے کا بنا ہوا ہے, یہ تمہاری باتوں سے پگھلنے والے نہیں. گفتم اینا مگر دل دارن. گفت دارن لے کزاہن. گفتم از بہر, گفتم از بہر دادا, گفتم از بہر داد آمدام. بھائی میں انصاف کے لیے آیا ہوں, کیا کروں. گفت بگریز و سر بسنگ مزن, کہا چلے جاؤ یہاں سے, کلکتے میں تمہارا کوئی کام نہ بنے گا, اور سر پتھر سے مت لڑا, کوئی فائدہ نہیں, سر ہی ٹوٹے گا, کچھ ملے گا نہیں. انشن پنشن جس کے لیے آئے ہو تو کوئی فائدہ نہیں. اور سب سے زیادہ تو جو پڑھا جاتا ہے کلکتے کے سفر کے حوالے سے یا کلکتے کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں, ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے, وہ سبزہ ہائے, وہ سبزہ ہائے مترہ کی ہے غضب, وہ سبزہ زارے ہائے مترہ کی ہے غضب, وہ نازنی بتانے خدارہ کی ہائے ہائے, اور سب رازمہ وہ ان کی نگاہیں کی حرف نظر, طاقت ربا وہ ان کا اشارہ کہ ہائے. یہ ہے کلکتے کی یاد. وہ جو مارکا ہوا تھا, وہ مارکا ہوا تھا مدرسہ عالیہ میں, آج بھی ہے, لیکن اس وقت وہ وکٹوریا اسٹریٹ پہ تھا. اب کہیں اور شفٹ ہو گیا, سنا ہے کہ سالٹ لیک میں آ گیا ہے وہ. ہاں وہی عالیہ یونیورسٹی ہو گیا, پہلے مدرسہ عالیہ تھا اور بڑا مرکز. اچھا, ہاں تو وہیں کا یہ مسئلہ ہے. اور یہ جو بعض لوگوں نے لکھا ہے نا کہ ہر ہفتے ہر مہینے مشاعرہ ہوا کرتا تھا, ہر ہفتے مشاعرہ نہیں ہوتا تھا. اس کو ذلیل کرنے کے لیے ایک خاص مشاعرہ منعقد کیا گیا کہ مرزا آئے ہوئے, ذرا سا مشاعرہ ایک رکھا جائے اور ان کی ٹانگ کھینچے. پہلے سے جسے طے کر کے بیٹھتے تھے فلاں شاعر آئے گا تو ہوٹنگ کریں گے, تو پھر ظاہر ہے جو ہونا تھا سو ہوا. وہ میں بہائے سبز و شیریں کی واہ واہ, وہ میں بہائے تازہ و شیریں کی واہ واہ, وہ باد ہائے ناب گوارا کی ہائے ہے. اور ایک شعر اور ہے کلکتے کے سلسلے میں غالب کا. غالب رسید بکلکتہ میں کلکتہ آ تو گیا ہوں, لیکن یہاں آ کے میں نے میں سے کیا دھویا ہے وہ دیکھ لیجیے. السینہ داغے دوریے احباب شستہ, دوری احباب کو جو غم تھا کلکتہ پہنچ کے وہ میں نے سر سے نہیں میں سے دھو ڈالا ہے. تو یہ ہے کلکتے کی رودات. اور جستہ دو ایک چیزیں اور آپ کو بتا دوں. تاریخیں دی ہوئی ہیں, 8 ماہ وہاں گئے, 10 مہینہ وہاں ٹھہرے اور 12 مہینہ وہاں ٹھہرے. غلام رسول مہر نے کیا کہا اور فلاں نے کیا کہا, اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. میں
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اختلافات آپ دیکھتے ہیں نا، وہ ان اختلافات کی بنیاد غالب کی اپنی تحریریں ہیں۔ جو جھگڑے کھڑے ہوئے ہیں سب کا ماخذ غالب کا کوئی نثر پارہ فارسی میں، یا ان کا کوئی خط، یا ان کا کوئی قصیدہ، یہ ہے۔ اور حنیف نقوی نے 100 پیسے کی بات کہہ دی اس سلسلے میں کہ ایسا نہیں ہے کہ غالب نادانستہ یا سہون غلط بیانی کرتے تھے، مصلحت کی بنیاد پر اپنے بیانات بدلتے رہتے تھے، چنانچہ اکثر تو دیدہ و دانستہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے۔ اور سب سے موٹی مثال، سب سے واضح مثال، سب سے واشگاف جو ہے وہ خود ملا عبدالصمد کا واقعہ۔ 2 خط میں لکھا اور دونوں میں الگ الگ باتیں لکھی ملا عبدالصمد کے متعلق کہ لوگ مجھ کو بے استادہ کہتے تھے، بس میں نے ایک استاد گڑھ لیا ملا عبدالصمد کہ میں ایران کے لوگوں سے پڑھا ہوا ہوں، میرے اوپر اعتراض نہ کرو۔ جب اور کہا گیا تو دوسرے موقع پہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں، میں نے مبدأ فیاض کے علاوہ کسی سے استفادہ نہیں کیا، میرا جتنا کسب فیض ہے سب بالکل روحانی ہے، من جانب اللہ ہے، اللہ میاں کے یہاں سے آتا ہے، تلمیذ الرحمن ہوں میں ڈائریکٹ۔ ان دونوں بیانوں میں کہاں تطبیق دیں گے آپ؟ بھائی کیسے تطبیق؟ ایک جگہ انکار کر رہا ہے کوئی ملا عبدالصمد تھا، دوسرے بیان میں کہہ رہا ہے کہ کوئی ملا عبدالصمد نہیں تھا۔ تو وہ مصلحت، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حنیف نقوی جنہوں نے غالب کو بہت پڑھا ہے، انہوں نے لکھا غالب احوال و آثار میں کہ غالب نے اپنے بیانات میں اتنے زیادہ مسئلے پیدا کر دیے ہیں۔ ایک تو سہون بھی، تاریخیں غلط ہو جاتی ہیں، 3 مہینے کے بعد آپ خط لکھ رہے ہیں پیچھے 4 مہینے گزرے ہوئے واقعے کے متعلق، تو تاریخ تو آگے پیچھے ہو جائے گی، دن آگے پیچھے ہو جائے گا۔ کچھ زیادہ ہو گیا کیا؟ بہرحال وہ تو میں ضرور پڑھوں گا جو الہ آباد کے متعلق ہے، وہ ضرور سناؤں گا میں۔ بس ادھر صاحب نہیں 7:20 تک آپ بس 7:20 تک 6 بجے 6:50 ٹھیک 6:55 7:20 تک 7:25 ایک تو انہوں نے یہ کنفیوژن پیدا کیا ہے غالب نے، ضروری نہیں ہے کہ سفر کلکتہ کا بیان ہے تو آمنا و صدقنا ہو، کہاں کہاں تسامحات ہیں، کہاں کہاں غلط بیانیاں ہیں، کہاں سہون اور کہاں آمدن، اس کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ شعر سنیں آپ۔ نفس بلرزہ زباد نہیں بے کلکتہ، مجھے لرزہ پڑ جاتا ہے جب میں نہیں کہتے ہیں ہلاکت پیدا کر دینے والا، گھبرا دینے والا، پریشان کر دینے والا، کلکتہ کے پریشان کر دینے والی یا الجھن میں ڈال دینے والی ہوا سے میری سانس جو ہے وہ اکھڑی جاتی ہے۔ نگاہ خیرہ ز ہنگامہ الہ آباد، الہ آباد کے ہنگامے سے تو میری نگاہیں خیرہ ہوئی جاتی ہیں۔ اب محققین پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ الہ آباد میں کیا ہوا ہے۔ بھائی یہ مشکل سے 24 گھنٹہ بھی نہیں رکا ہے وہ آدمی الہ آباد میں، کیا ہنگامہ ہو جائے گا کچھ تو سننے میں نہیں آیا۔ سب لوگ کہتے ہیں چونکہ اس شعر میں ہنگامہ الہ آباد آیا ہے اس لیے کوئی نہ کوئی ہنگامہ تو ہوا ہے، مگر کوئی ملتی نہیں، کوئی شہادت خارجی جس سے اس کی تائید ہو، اس کی تصدیق ہو کہ الہ آباد میں بھی کوئی واقعہ ہوا تھا۔ خاکسار کا قیاس یہ ہے، یہ حنیف نقوی نہیں، خاکسار کا قیاس یہ ہے کہ ان کے لیے خاطر خواہ پذیرائی کا نہ ہونا اس سے بڑا کوئی ہنگامہ تھا ہی نہیں۔ الہ آباد میں جیسی پذیرائی، ایک ہی دن میں بھاگ گئے، وہ ایک دن رکے مشکل سے۔ اور الہ آباد کے لوگوں کو بھائی اس زمانے میں قدر نہیں تھی، آج نہ قدر ہوتی ہے الہ آباد میں اہل علم کی، ہمیشہ تھوڑی ہوتی تھی۔ تو یہ نگاہ خیرہ ز ہنگامہ الہ آباد میں بہت صفحے کے صفحے سیاہ کیے ہیں محققین نے کہ الہ آباد میں کون سا ہنگامہ ہوا، اور ایک ثبوت نہیں فراہم کر سکے کہ فلاں سے معرکہ ہوا، فلاں کے یہاں گئے، فلاں نے بھگا دیا، فلاں نے نکاح، کچھ نہیں، نتھنگ، کوئی ہنگامہ الہ آباد نہیں۔ تو ہنگامہ الہ آباد سے مراد یہ ہے کہ الہ آباد میں اس آدمی کا دل ذرا سی بات میں اچٹ جائے، کوئی بات مزاج کے خلاف ہو تو اس کو ناگوار گزر جائے، اور عزت نفس کا ہر وقت اتنا خیال کہ نوکری چھوڑ دیا، اور گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے، ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، اور بازیچے اطفال ہے دنیا۔ ایسے شخص کے لیے ذلیل ہو رہا ہے، کانپور میں ذلیل ہو رہا ہے، بیمار پڑ جا رہا ہے، علاج کا پیسہ نہیں ہے، دنیا بھر کے مسائل اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ عام طور سے پرچہ آپ اس وقت دیتے ہیں جب وقت
زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. تب دیتے ہیں. یہ دیا ہے انہوں نے کہ آپ کو بولتے رہنا ہے. یہ پرچہ دیا. الہ آباد اور بنارس 2 جگہ کے قصے سن لیجیے. سفر کلکتہ اسی پہ ختم ہے. اور اصل یافت کیا ہے اس سفر کی وہ عرض کروں گا آپ سے بس 2 جملوں میں. لیکن اس شعر سے زیادہ چشم کشا غالب کا وہ خط ہے جو انہوں نے مولوی محمد علی صدر امین باندہ کے نام لکھا ہے. اندازہ ہوتا ہے کہ الہ آباد سے کس درجہ نانا تھے وہ. آہز الہ آباد، یہ خط شروع ہو رہا. آہز الہ آباد و لعنت خدا براں خراب آباد. یہ خط ہے اس کی عبارت. اتنا ویران نہیں رہا ہوگا جتنا یہ بیان کر رہے ہیں. مسئلہ وہی ہے کہ کوئی لینے نہیں آیا. ارے بھائی میں آ رہا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میں آ رہا ہوں الہ آباد میں. بس یہ ردی شہر، بیکار شہر، کوئی پرسان علم کے کوئی قدر ہی نہیں ہے، اہل علم کے کوئی قدر نہیں. یہ مسئلہ تھا. وہی ہنگامہ الہ آباد. نہ دروائے دوائے در خورے بیمار، ایک بھی کیمسٹ نہیں ہے جہاں سے دوا لیا جا سکے. نہ متائے شائستہ مردم، کوئی چیز ملتی نہیں بازار میں. شائستہ مردم، نامردمہ کی ذکر نہیں ہو رہی ہے. مطلب مہذب آدمی کے لیے، شریف آدمی کے لیے کوئی چیز اس لائق ہے ہی نہیں. شرم و حیا در مرد و زنش ناپید، شرم و حیا بھی نہیں یہاں کے لوگوں میں. بہت بے شرم لوگ ہیں، بہت بے شرم لوگ ہیں. او مہر و آزر مستبے پیر و جمع گم، محبت بھی نہیں ہے، مروت بھی نہیں ہے پیر و جمع میں بھی. ناانصافی سی وادی ہولناک را شہر نامیدن، بہت ہی ناانصافی ہے اگر اس کو شہر کہا جائے. اچھا بھائی تب کیا کہا جائے؟ اور وجہ بے حیائی ہے آدم زاد را دری دامگاہ غول آرمیدن. اور یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اس دامگاہ غول بھوتوں کے رہنے کی جگہ ہے. دامگاہ غول بخدا کہ اگر بازگشت کلکتہ منحصر در راہ الہ آباد باشد، خدا کی قسم اگر مجھ کو کلکتہ سے لوٹ کر کے الہ آباد کے راستے جانا ہوگا تو میں مر جانا پسند کروں گا. میں الہ آباد آؤں گا ہی نہیں. کہنا چاہیے تھا ان کو. بتر کے وطن کو ہم دلی چھوڑ دوں گا. وہ راہ معاودت نہ پویم، نام ہے فارسی قالبی. لیکن اس کے کنفیوژن اس لیے پیدا ہوا اس شعر میں کہ نفس بلرزہ زبادے نہیں بے کلکتہ، نگاہ خیرہ ز ہنگامہ الہ آباد کے اوپر ہی ایک شعر ہے، اس کو لوگوں نے پڑھا نہیں. الہ آباد کے ہنگامے کے پیچھے پڑ گئے کہ کون سا ہنگامہ رونما ہوا تھا، کیا کہہ دیا تھا اس نے، لوگوں نے کیا کر دیا اس کے ساتھ، کیا مسئلہ ہو گیا. شعر سنیں آپ، کمال کا شعر کا مشہور شعر بھی ہے. کبوت پوشموں کرتاس پیرہن دارم، سیاہ لباس پہنتا ہوں اور کرتاس کا پیرہن ہے. کرتاس وہی شکایت کرنے کے لیے جو لباس پہنا جاتا ہے، جس کا ذکر انہوں نے اپنے نقش فریادی والے شعر میں کیا ہے. جی کاغذی پیرہن، وہی کرتاس پیرہن سازم، گہے بماتم دانش گہے بحسرت داد. کبھی تو مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ یہاں دانش بالکل مفقود ہے، اس لیے میں سیاہ لباس پہن لیتا ہوں، اور گہے بحسرت داد اس لیے میں کرتاس کا پیرہن استعمال کرتا ہوں. داد خاطر خواہ نہیں ملی ان کو، ورنہ تو پہلے سے اسٹیشن پہ لوگ کھڑے رہتے ہیں، بھائی غالب آ رہے ہیں، غالب آ رہے ہیں، غالب. بنارس آتے ہیں، طویل قیام کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن یہاں ہوا کچھ ایسا کہ 1 مہینہ بنارس میں رک گئے وہ. اب اس پہ قیاس آ رہے ہیں. مالک رام نے بھی جیسا، وہ تو بہت ثقہ آدمی تھے، شرمانی ٹوپی اپنا مسلح، کوئی ایسی بات لوز ٹاک نہیں کرتے تھے مالک رام. قاضی صاحب نے چلیے لکھ دیا تھا کہ وہاں کسی کو دل دے بیٹھے ہو، کیا ہو گیا کہ اور بنارس کے سلسلے میں جو خط لکھا ہے، ابھی تو میں مثنوی کے 2-4 شعر آپ کو سناؤں گا، آپ بھی وجد میں آ جائیں گے. ایسے شعر کہیں، اسی لیے میں مطلب بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی مثنوی کسی شہر کے بارے میں نہیں لکھی گئی جیسی چراغ دیر اس نے بنارس کے متعلق لکھی. کوئی مثنوی نہیں لکھی، ہمارے علم میں تو نہیں. کیفیت نظارہ بنارس کے متعلق، اب الہ آباد کو سن چکے، اب بنارس کا سن لیجیے.
اور لکھا ہے قاضی صاحب نے کہ یہ مسئلہ کچھ اور ہے، ذرا سا معاملہ گڑبڑ ہے کچھ. معاملہ گڑبڑ یہ ہے کہ وہاں کسی چکر میں یہ پھنس گئے تھے، نکلنا نہیں چاہتے تھے، کسی نہ کسی بہانے سے رکے رہے. ایک جو آدمی پینشن کے مقدمے کے لیے کلکتہ جا رہا ہے، ایک مہینہ کہیں بیچ میں رک جائے گا، وہ بھی تنگ و تاریک جگہ کے متعلق. جو کمرہ لکھا ہے، جو مکان لیا تھا انہوں نے بنارس میں، لکھا ہے کہ بخیل کے آنکھوں کی طرح تنگ ہے وہ کمرہ، پھر بھی آپ رکے ہوئے. کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ قاضی عبدالودود کا خیال ہے کہ کچھ مسئلہ دوسرا تھا، اس کی وجہ سے وہ نکل نہیں پائے. مالک رام نے بھی اس کو انڈورس کر دیا کہ نہیں بھائی مسئلہ تو کچھ لگ رہا ہے، کچھ ہے معاملہ. شہر کے متعلق سنیے. کیفیت نظارہ بحد دل را فرو گرفت کہ دہلی را جز برتا کی نسیاں جا نمان. وہاں کی چیزوں سے، وہاں کے مناظر سے، وہاں کے لوگوں سے کچھ ایسا لطف حاصل ہوا کہ دہلی را جز برتا کے نسیاں جا نمان، کہ دہلی کو میں بھول ہی بیٹھا، تاکہ نسیاں میں دہلی چلا گیا جو ان کا وطن تھا. مزید لکھتے ہیں کہ اگر اپنا زمانہ کی ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا تو بے محابہ ترک دین کردمے، میں اپنا مذہب بھی چھوڑ دیتا. اب آپ سنیے، خالی آپ کو بھی شبہ ہو جائے گا کوئی مسئلہ ہے. بے محابہ ایک سیکنڈ نہیں لیتا. ترک دین کردمے وہ صبح گسستمے، یہ جو تسبیح وسبیح ہے سب توڑ تاڑ کے پھینک دیتا. وہ قشقہ فرو کشید میں، وہ سب لگا لیتا تلک. وہ زنار فرو بست میں، تا بدی وضع چنداں برکنارے گنگ نشست میں، اور یہی حالت اختیار کر کے گنگا کے کنارے اتنی مدت بیٹھتا کہ گرد آلائش ہستی از خود فروشست میں، کہ ہستی کی گرد کی آلائش اپنی ذات سے دھو ڈالتا، یعنی یہیں مر جاتا. وہ چون قطرہ بدریا پیوست میں، اور جیسے قطرہ دریا میں فنا ہو جاتا ہے میں یہاں رہی ہوں. ظاہر ہے کہ یہ شاعری نہیں ہو رہی ہے، لیکن نثر جو ہے وہ شاعری کے حدوں کو چھو رہی ہے کہیں نہ کہیں. اس درجہ پسندگی کے سلسلے میں انہوں نے لکھا. قاضی صاحب کو تو میں آپ کو بتا چکا وہ کیا کہنے. اور آخر میں جو قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ بنارس اس توصیف کا تو ہرگز مستحق نہیں. قاضی عبدالودود کا بیان، جتنی تعریف یہ کر رہے ہیں غالب صاحب، اس کا تو بالکل مستحق نہیں. مالک رام جیسے ثقہ اور محتاط ماہر غالبیات کا خیال بھی کچھ اسی طرح کا ہے. چراغ دہر کے اشعار میں جس والہانہ انداز میں وہ شہر بنارس اور حسینان بنارس کا ذکر کرتے ہیں، اس سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ غالب بنارس میں کسی کو دل دے بیٹھے تھے. یہ مالک رام کا خیال ہے. مالک رام اپنے اس خیال کی تائید میں غالب کی فارسی غزل کا ایک مقطع بھی پیش کرتے ہیں. وہ مقطع بھی سن لیجئے. کاش کاں بت کاشی در پذیر دم غالب، اگر وہ بت کاشی ہماری معروضات کو قبول کر لیتا، کسی طرح درخواست کو ایکسیپٹ کر لیتا. بندے توم گویم، میں یہ کہوں کہ میں تمہارا غلام ہوں. گویدم زنا زارے، اور وہ مجھ سے یہ کہتا کہ ٹھیک ہے میں نے تم کو اپنی غلامی میں قبول کیا. یہ ہے شعر بنارس کے متعلق. گل رانا کے مقدمے میں اسی خیال کو، گل رانا کا بہت اچھا ایڈیشن مالک رام نے تیار کیا جو ساہتیہ اکیڈمی نے چھاپا ہے. اس کا پریفیس بہت اچھا ہے، بہت ہی مالک رام کے علم کا اور سمجھ کا اندازہ ہوتا ہے اس سے. اس خیال کو مزید تقویت دیتے ہیں. لکھتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اس مثنوی میں بہت سے شعر آپ بیتی کے ہیں. مالک رام صاحب کو یقین ہو گیا، اور اس میں انہوں نے اپنی واردات قلب بیان کی ہیں. اس غارت گر ہوش کو یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی وہ بھلا نہیں سکے اور اسے اکثر یاد کرتے رہے. وہ شعر سن لیجیے جو مثنوی میں آئے ہیں، بس 4-5 شعر. بتانا شراہ یولا شعلے طور. اب آپ یہ خیال کیجئے کہ یہ کس جگہ کا منظر ہو سکتا ہے. شعر کم جھوٹ بولتے ہیں، تاریخ میں بہت جھوٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں فرار کی راہ ہوتی ہے. شاعری میں امیجنیشن ہے، شعر کہہ رہے ہیں، کوئی اپنی سوانے نگاری تھوڑی لکھ کر رہے ہیں، نہ سوانے بیان نہیں، اس لیے گنجائش رہتی ہے بہت. بتانا شراہ یولا شعلے طور، سراپا نور عزت چشم بدور. میاہا نازکو دلہا توانا. جسم تو بہت نازک ہے ان کا، لیکن دل بہت مضبوط ہے. زنادانی بکارے خیش دانا، بلطف از موج گوہر نرم روتر. بلطف از موج گوہر نرم روتر، بناز از خون عاشق گرم روتر.
قیامت، اب یہ تو صاحب کمال نہیں، یہ تو مطلب حد کر دیا ہے غالب نے. قیامت قامتاں مشگاں درازاں، قیامت قامتاں مشگاں درازاں، زمشگاں بر صفے دل نیزہ بازاں. کیا بمستی موج را فرمودہ آرام، ان کے جسم میں بدن میں ایسی مستی ہے کہ موجیں بھی اس کو دیکھ کے ٹھہر گئیں. یہ شاعری ہے، اعجاز ہے، اعجاز. بمستی موج را فرمودہ آرام، زنغزی آب را بخشندہ اندام. ایسا لگ رہا ہے کہ پانی نے ایک جسم، ایک خیولہ اختیار کر لیا. کیا تشبیہیں ہیں. مگر کوئی بنارس شاہد ہست، تم یہ کہو کہ بنارس ایک ایسا محبوب ہے. زگنگش صبح و شام آئینہ دردست، کہ گنگا کی جو روانی ہے اس کا آئینہ اس کے ہاتھ میں ہر وقت رہتا ہے، اسی میں اپنی شکلیں بنارس دیکھتا رہتا ہے. اور بنارس کی تاریخ میں مثنوی کا یہ شعر تو مثنوی کا نہیں، اردو ادب کا شاہکار ہے، وہ شعر سن لیجئے. یہ حاصل ہے اصل میں سفر کلکتہ کا. 31 مئی اور 32 مئی نہیں ہے، وہ بھی ایک ڈسپلن ہے، کرتے ہیں کام، لیکن یہ چیزیں اس سے برآمد ہونی چاہیے. بنارس را کسے گفتہ کی چین است، بنارس کی تعریف میں کسی نے بس یہ کہہ دیا کہ چین کی طرح خوبصورت. اس زمانے میں چین و ماچین بہت خوبصورت سمجھے جاتے تھے. وہاں کے بتان، وہاں کے گڑیا، وہاں کے لوگ، وہاں کی چیزیں اور وہاں کی مصوری درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی. بنارس نا کسے گفتہ کی چین است، کسی نے کہہ دیا کہ بنارس بالکل چین کی طرح لگ رہا ہے. اب شعر سنیں آپ. ہنوز از گنگ چینش بر جبین است، بنارس کو اتنا ناگوار گزری یہ بات کہ ندی کے بہاؤ کی وجہ سے وہ بنارس کے پیشانی پہ شکن آ گئی. گنگا جو ہے وہ بنارس کی پیشانی پر پڑنے والی وہ شکن ہے جو چین سے تشبیہ دینے کی وجہ سے اس کو پیدا ہو گئی. بنارس را کسے گفتہ کی چین است، ہنوز از گنگ چینش بر جمین است. وجہ نظا بتا چکا ہوں اس کی کہ کیا کس مسئلے پر اور کس شعر پر جھگڑا ہوا تھا ان لوگوں کے درمیان، کس وجہ سے بعد مخالف ان کو لکھنی پڑی. کلکتے میں دو چیزیں قابل ذکر ہیں. سفر کلکتہ میں بنارس، لکھنؤ میں بھی چھا، لکھنؤ کے متعلق بھی اشعار انہوں نے کہے ہیں کہ لکھنؤ آنے کا باعث نہیں کھلتا غالب، ہوس سیر و تماشا سو وہ کب ہے. آغا میر سے بھی ان کا جھگڑا ہو گیا تھا. جو معتمد الدولہ آغا میر تھے، وزیر تھے اس کے بادشاہ کے، غازی الدین حیدر کے، اس سے بھی جھگڑا ہو گیا تھا. اس کے متعلق تو غلام رسول مہر نے ایسا عمدہ لکھا ہے کتاب اپنی غالب میں، اور متن میں نہیں ہے، نیچے حاشیے میں، کہ واقعی آغا میر جو ہیں وہ بہت دنی الطبع اور بہت ہی کینہ پرور آدمی تھا. یہ لکھا انہوں نے غلام رسول مہر نے، بڑے محقق. تو اگر غالب ناراض تھے تو کوئی وجہ نہیں، کوئی اس میں بات نہیں تھی. ملنا چاہتے تھے، قصیدہ لکھا، بھیجا. وہی عزت نفس، وہی خود پسندی، وہی احساس ذات جس کا افضال صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے. یہ ہوا کہ صاحب اچھا ملاقات ہو جائے گی نواب سے، آپ آغا میر کے توسط سے جائیے، جو ان کا وزیر، اس کے بغیر تو ملاقات ہوتی نہیں. انہوں نے اپنا قصیدہ وصیدہ لکھا، شاید پورا نہیں کر سکے تھے. تو یہ ہوا کہ اچھا آئیے، ملاقات ہو جاتی ہے آپ کی، آغا میر سے ملاقات ہو جائے گی. وہ بھی بہت تھا، وہ بھی بہت کافی تھا ان کو دینے لینے. پیسے کا سب چکر تھا کہ کچھ پیسہ ویسا مل جائے گا، کلکتہ آرام سے چلے جائیں گے. اب بجائے اس کے کہ وہ شرط لگاتا، غالب نے 3 شرطیں رکھ دی ملاقات کی. پہلی شرط یہ کہ یہ جو بادشاہوں کے ہاں جانے کے بعد نذرانہ گزارنے کی رسم ہے، یہ میں نہیں کروں گا. یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا. اپنی فروتنی اور اپنی کمی کا میں اظہار نہیں کروں گا کہ میں نظر دوں تب جاؤں ملنے. اور دوسری یہ کہ یہ جو ہے کہ آپ بیٹھے رہیں، میں جا کے آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں، نہ کھڑے ہو کے آپ میرا استقبال کریں گے. اور تیسری یہ کہ معانقہ بھی کیجیے گا، صرف مسافے سے کام نہیں چلے گا. کاہے کو آقا میر سننے لگے، بات ختم ہو گئی، وہیں نہیں ملاقات ہو گئی. بادشاہ سے پیسے سے بھی نہیں ملے، دل شکستہ بھی تھے بہت. پہلی تخلیق جو کلکتے کی ہے، وہ اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ وہ
چکنی ڈلی والا جو قطعہ ہے وہ لکھنؤ میں انہوں نے کہا تھا اور دیوان ریختہ میں موجود ہے۔ اس قطعے کی تفصیل خواجہ حالی نے بیان کر دی ہے، وہی نواب ضیاء الدین جن کا واقعہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ وہ ان کی موجودگی میں کسی شخص نے فیضی کی بہت تعریف، ان کا کہ فیضی بھائی ہے ٹھیک ہے اچھا شاعر، مجھے جتنا تم مبالغے سے تعریف کر رہے ہو اتنا بڑا شاعر نہیں ہے۔ تو ان کو بھی جوش آ گیا، انہوں نے کہا 250 شعر کا قصیدہ کہا تھا جب اس نے اکبر کے ہاں گیا تھا، وہ سب مرتجلاً ارتجالاً فی البدیع، کہا اب بھی ایسے لوگ ہیں جو مرتجلاً شعر کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تشبیہیں نظم کی ہیں آپ پڑھیے چکنی ڈلی کے بارے میں، ہے جو صاحب کے کفِ دست پہ یہ چکنی ڈلی، زیب دیتا ہے اسے جس قدر اچھا کہیے۔ تشبیہیں سنیں آپ، بس 2 ایک تشبیہ ہیں۔ خامہ انگشت بدندہ ہے اسے کیا لکھیے، اور ناطقہ سر بغریباں ہے اسے کیا کہیے۔ مسی آلودہ سر انگشت حسینہ لکھیے، داغ طرف جگرے عاشق شیدا لکھیے۔ بندہ پرور کے کفِ دست کو دل کیجئے فرض، اور اس چکنی سپاری کو سویدہ کہیے۔ اور دوسری اہم تخلیق جو کلکتہ کے سفر کی اور کلکتہ کے قیام کی یادگار ہے وہ گلیرانہ کا انتخاب۔ ایک مولوی سراج الدین تھے، انہوں نے فرمائش کی غالب سے کہ آپ اپنا کلام، بہت تعلقات ہو گئے تھے، سراج الدین کے متعلق شعر بھی لکھے ہیں اور اپنے خطوں میں بھی بہت ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرزا آپ اپنے کلام کا ایک انتخاب تیار کر دیں، یہ غالباً پہلا انتخاب ہے غالب کا، گلیرانہ۔ تو مرزا نے مولوی سراج الدین کے کہنے پر اور اس کے متعلق شعر بھی کہا غالب نے کہ با سراج الدین احمد چارہ جز تسلیم نیست، سراج الدین کے معاملے میں تو بھائی سوائے تسلیم کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ غالب نیست آہنگ غزل خانی میرا دل ان سب چیزوں میں اب لگ نہیں رہا شاعری واری میں، لیکن چونکہ سراج الدین نے کہا اس لیے میں وہ انتخاب تیار کرتا ہوں۔ تو انہی سراج الدین کی فرمائش پر اردو اور فارسی دونوں کا انتخاب کیا انہوں نے، دونوں کلام موجود ہے، اور اس میں لطف یہ ہے کہ اس کا نام گلیرانہ رکھا۔ گلیرانہ ایسے پھول کو کہتے ہیں جو 2 رنگ کا ہوتا ہے، ہوتے ہیں گلابی ہے سفید ہے، پیلا ہے ہرا ہے، 2 رنگ کے پھولوں کو گلیرانہ کہتے ہیں۔ چونکہ اس میں اردو اور فارسی دونوں کا انتخاب تھا، اس وجہ سے اس کا نام انہوں نے گلیرانہ رکھا۔ سفر کلکتہ کی مجموعی مدت تقریباً 3 برس کی ہوگی۔ زمانے کا سرگرم برداشت کرتے، بیماری اور سفر کی صعوبتیں جھیلنے کے باوجود غالب کلکتہ سے ناکام بھی واپس ہوئے، لیکن اس سفر میں غالب کی شخصیت اور مزاج کے وہ پہلو سامنے آ گئے جو شاید قارئین کے لیے اس سفر کے نہ ہونے میں نادیدہ رہتے۔ یہ شعر غالب کی شخصیت کا ایسا نگار خانہ ہے جس میں غالب کے سفر و حضر کی بہت سے نادیدہ پہلو اپنی نیرنگیوں کے ساتھ نمایاں ہو گئے۔ مثنوی چراغ دیر اور مجموعہ گلیرانہ اس سفر کا حاصل ہے جو غالب کے صبر آزمہ طویل سفر کلکتہ کو بامانہ اور شعر و ادب کو ثروت مند بنا دیتا ہے۔ یہ ہے دراصل سفر کلکتہ کا حاصل غالب کے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر قاضی جمال صاحب، اس پرمغز کلیدی خطبے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور اب صدارتی کلمات کے لیے میں ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات سے نوازیں۔ اسٹیج پہ اور آڈینس میں نہایت عالم فاضل اردو کے بڑے استاد اس وقت موجود ہیں۔ میری کیا بساط کہ میں آپ سب کے سامنے کچھ کہہ سکوں۔ ادریس صاحب کا بہرحال ان کا اصرار تھا اور میری اپنی بھی دلچسپی ہے اس موضوع پہ۔ ایک لمبے عرصے سے میں خود کوشش کر رہی ہوں کچھ پڑھنے کی، کچھ خطوط کے ذریعے، کچھ اور چیزوں کے ذریعے ایک بڑے سے جگسا پزل کی طرح اس کہانی کو جوڑنے کی، اور انگریزی میں ایک ٹریولوگ کی طرح غالب کے سفر کلکتہ کا ذکر کرنے کی۔ وہ کتاب کی شکل میں تو اب تک پہنچا نہیں ہے، بہرحال اس کی جو بیک گراؤنڈ ریڈنگ اور جو تھوڑی بہت الٹ پلٹ ہے وہ جاری ہے۔ 2-4 باتیں جو سمجھ میں آئی ہیں اور جو آج بھی ذکر اٹھا، پہلی بات تو یہ کہ شاید غالب اس ارادے سے اپنے گھر سے نہیں نکلے تھے، وہ تو سوچ رہے تھے کہ وہ فیروز پور جھرکا جا رہے ہیں، جہاں وہ احمد بخش خان صاحب کے تعاون سے
آکٹولونی کے بعد جو میٹکاف ہوئے ہیں، میٹکاف سے وہ ملاقات کریں گے، اس ارادے سے وہ اپنے گھر سے نکلے تھے۔ وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو یقین تھا کہ جو ان کے حصے کی ہیریڈیٹری پینشن ہے 62 روپیز 50 پیسہ، وہ نہ صرف یہ کہ ناکافی تھی ان کے اخراجات کے لیے، بلکہ وہ فیئر نہیں تھی، کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ یہ ان کو اس سے بہت زیادہ ملنی چاہیے۔ بہرحال وہ اپنے آپ میں ایک الگ کہانی ہے، لیکن ان کو یقین تھا کہ احمد بخش خاں اگر ان کے لیے کچھ کہیں تو میٹکاف صاحب سے اس بارے میں دیکھیں۔ احمد بخش خاں سے جو ان کی رشتہ ہے وہ اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جو ان کی خاندانی رشتہ داریاں ہیں، اس کے باوجود نصر اللہ خاں جو ان کے چچا ہیں، ان کی شادی احمد بخش خاں کی بہن سے ہوئی ہے، غالب کی خود کی شادی معروف یعنی احمد بخش خاں کے چھوٹے بھائی کی بیٹی سے ہوئی ہے۔ تو ان سب میٹریمونیل الائنسز کے باوجود جب یہ خط و کتابت ہوتی ہے اور جب یہ لٹیگیشن تک بات آ جاتی ہے، اس میں بھی احمد بخش خان پہ بات آ کے رکتی ہے۔ اس کے باوجود وقتاً فوقتاً جب پیسہ کم پڑ جاتا ہے تو نواب صاحب ان کو پیسے بھیجتے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت دلچسپ رشتہ ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک بات جو مجھے بار بار لگتی ہے اس پورے 3 سال کے سفر میں، 1826 جب وہ نکلتے ہیں اور 1829 جب وہ لوٹتے ہیں، یقیناً شاید اس پہ کل بات اٹھے گی، جو ایک فیوڈل ایلیٹ ہے جس کا غالب اپنے آپ کو ایک حصہ سمجھتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ رکتے ہیں وہ اس سے گریز نہیں کرتے کہ اس فیوڈل ایلیٹ کا ہونے کی وجہ سے جو ایک نیٹ ورک آف الائنسز ہے، مثلاً نواب باندہ کے جو نواب ہیں ان سے ان کی پرانی دوستی ہے خاندانی، اور ان کو قطعی طور پہ کوئی، ہم نے بار بار غالب کی انا کا ذکر کیا، یقیناً غالب کی انا ہے، لیکن وہ ان کے آڑے نہیں آتی جب انہیں مدد لینی ہوتی ہے کسی وجہ سے کسی چیز کے لیے۔ اور یہ میں کرٹیکلی نہیں کہہ رہی ہوں، یہ بات میں میٹر آف فیکٹ طریقے سے کہہ رہی ہوں کہ اکثر و بیشتر جب انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہی فالز بیک آن دیٹ الائنس آف نیٹ ورک آف ریلیشن شپس، جو آج سے نہیں بلکہ جنریشنز سے ان کے پاس ہے۔ تو جو ایک ڈائنمک ہے فیوڈل ایلیٹ کی، اور جو ایک نیا ایلیٹ ہے جو کولونیل ایلیٹ ہے، جس میں سائمن فریزر ہیں، جس میں اور لوگ ہیں جو اس وقت کے حکمران ہیں، مطلب جو نئی کولونیل ایک طرح کی ایلیٹ ہے، اس کے جو حصے ہیں وہ بھی غالب کو جانتے ہیں، وہ بھی غالب کے کام سے واقف ہیں، وہ بھی غالب کی عزت کرتے ہیں بطور شاعر اور بطور یہ کہ وہ ایک دلی کے شرفا ہیں۔ تو یہ سب ڈائنمکس ملتی ہیں کہیں نہ کہیں، یہ کرس کراس ہوتی ہیں، لیکن اس 3 سال کے سفر کا جو نچوڑ ہے وہ یہ کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ جو ان کی ہیریڈیٹری پینشن ہے اس میں رتی بھر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہی 62 روپے 50 پیسے کی پینشن ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک وہ واپس آتے ہیں تو جو ان پہ قرض ہیں مختلف لوگوں سے وہ 40,000 روپے ہو جاتے ہیں، جو کہ خاصی بڑی رقم ہے اس وقت۔ وہ اپنے آپ میں ایک اور کہانی ہے، اس کا ذکر نہیں کر سکتے۔ باتیں تو کئی ہیں اور کئی چیزوں پہ اشارہ بھی آج کیا گیا۔ میں بہت دلچسپی سے کل کے پرچے سنوں گی اور مجھے یقین ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز نکل کے آئے گی، اور غالب انسٹیٹیوٹ میں ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر ہم انہیں کتابی شکل سے چھاپیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ۔ میں پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب، محترمہ رخشندہ جلیل صاحبہ، پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب، پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب، وی این رائے صاحب جو ہے کسی مصروفیت کے سبب جو ہے وہ چلے گئے ہیں، اور یہاں پر تشریف فرما سبھی حضرات کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس سیمینار کو کامیاب بنایا۔ میری سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ بس عشائیہ کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور عشائیہ نوش فرمائیں۔
सेमिनार कई मामलों में बहुत ख़ास है, क्योंकि एक ऐसे मौजू पर है जिस पर आमतौर से लोगों की नज़र नहीं जाती। गालिब का जो सफ़रनामा है, जो दिल्ली से कलकत्ते तक ले जाते हैं अपने पेंशन के चक्कर में, और वहाँ से काफ़ी हद तक आप ये कह सकते हैं कि निराश लौटते हैं। इस सफ़रनामे के बहाने बहुत सारी चीज़ें जो समय की समाज की और ख़ास तौर से 2-3 बड़े शहरों की, जिसमें लखनऊ, बनारस, कलकत्ता तीनों शरीक है, इनके बारे में मालूमात हमें हासिल होती है और एक ख़ास तौर पर दिलचस्प दुनिया हमारे सामने खुलती है। मैं समझता हूँ कि ये सेमिनार भले ही एक ऐसे मौजू पर हो रहा है जिसका फलक बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी दिलचस्प और जिसे आप कह सकते हैं कि काफ़ी दिलचस्प होगा। जो कलकत्ता का जो सफ़र है वो अदबी हैसियत से कितना अहम है? हाँ, बहुत मुनासिब सवाल आपका है कि अदबी क्या हैसियत है उस सफ़र की। उस सिलसिले में मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि बुनियादी तौर से तो ये पेंशन का उनके मसला था और वो अपनी पेंशन की बहाली के लिए वो कलकत्ता चले गए थे कि वहाँ जा कर के हुकूमत में, अदालत में अपना मसला रखें, और बहुत पुरुम्मीद भी थी कि हो जाएगा। नहायत अफसोस की बात है कि उनका मसला बहाल नहीं हो सका पेंशन का, और वो नाकाम और नामुराद होकर के वहाँ से वापस आए। लेकिन इस नाकामी और नामुरादी के सफ़र में जो चीज़ें अदबी हैसियत से उनकी ज़िंदगी में पेश आईं, उनकी बहुत अहमियत है। मसलन लखनऊ में जो कुछ उनके साथ हुआ आगा मीर के सिलसिले में, और जो कसीदा उन्होंने लिखा जो पेश नहीं किया जा सका किसी वजह से, मजबूरन उन्होंने सनत तातील में एक नस्र लिखी उस खिदमत में पेश करने के लिए आगा मीर के। एक तो वो लखनऊ में कुछ गज़लें उन्होंने कहीं, वो गज़लें इस सफ़र का हासिल है। और फिर बांदा में उनका क़याम, जहाँ उन्होंने उनसे वहाँ के जो सदर अमीन थे उनसे उनके मामलात और उनसे ख़त व किताबत, वो खतूत बहुत बड़ा सरमाया है। उससे गालिब की ज़िंदगी और गालिब के मामलात के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है। और फिर कानपुर में उनका ठहरना, और असल चीज़ जो है वो तो गोया बनारस में जो उनका क़याम है, उसको मैं समझता हूँ कि ये सफ़र कलकत्ता का हासिल है, इस एतबार से कि वहाँ उनका पहला तो दिल बहुत लगा। अब उसके असबाब पर मुहक्किकीन ने बहुत से ख़यालात का इजहार किया है, बहुत सी बातें कही हैं कि क्या हो गया था कि उनका दिल वहाँ लगा। वहाँ की फ़िज़ा, वहाँ का मौसम, वहाँ का आबोदाना उनको इतना रास आया कि उसकी बहुत तारीफ़ की। और यहाँ तक कहा उन्होंने कि अगर मुझे मलामत का खौफ न होता और लोगों के लान तान का डर न होता तो मैं शायद बनारस रह पाता और यहीं पैबंद खाक हो जाता, यहीं मर जाता, यहीं इंतकाल हो जाता। ये बड़ी हैसियत। और ख़ास तौर से जो मसनवी उन्होंने लिखी है बनारस की तारीफ़ में, चिराग़ दैर, वो तो अदब का शाहकार है और गालिब का बड़ा कारनामा है, वो हमेशा याद रखी जाएगी। वो मसनवी, किसी शहर के बारे में उर्दू में ऐसी मसनवी नहीं लिखी गई जिसमें इतनी फ़नकारी का सबूत दिया गया हो, इतनी फ़नकारी का मुज़ाहरा गालिब ने चिराग़ दैर में किया।